السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ناول جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ کہ آج اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ڈوریشن جو ہے وہ بڑھتا ہے تو بڑھ جائے گا، لیکن اب جتنی بھی یہ کہانی باقی ہے میں نے 2 ایپیسوڈ میں جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر دینی ہے۔ تو چلیے جناب بڑھتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر، مصنفہ ہے نازیہ کنول نازی، اور آج آپ سن رہے ہیں اس کی قسط نمبر 26۔ اب بھی شاعر رہوں، کس کی خاطر رہوں؟ کون ہے جو میرے لفظ و معنی کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں چھپے درد چنتا پھرے، خواب بنتا پھرے؟ کون آنکھیں میری دیکھ کر یہ کہے کیا ہوا جانے جاں، کب سے سوئے نہیں؟ اس سے پہلے تو تم اتنا روئے نہیں، اب بھلا کس لیے؟ خوبصورت سی آنکھیں پریشان ہیں، اپنی حالت پہ خود اتنی حیران ہیں۔ کون بے چین ہو، کون بے تاب ہو، موسم ہجر کی شام تنہائی میں، آب لا پائی میں؟ کون ہو ہم سفر گرد سے راہ گزر، کوئی رستہ نہیں، کوئی راہی نہیں، در پہ دستک کی کوئی گواہی نہیں، دل کے ویران و برباد صفحات پر جس قدر لفظ لکھے تھے بیکار ہیں، ایک لمبی جدائی کے آثار ہیں۔ سوچتا ہوں کہ اب ان خیالوں سے، خوابوں سے باہر رہوں، کیوں میں شاعر رہوں، کس کی خاطر رہوں؟ نفرت ہو یا شہرت، دونوں کی ہی زیادتی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ وہ بھی تھکنے لگا تھا۔ مسلسل دعائیں رد ہونے لگیں تو انسان خدائے پاک و برتر کی ذات سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ تو ایک لڑکی تھی، انسان تھی۔ وہ ہارنے لگا تھا، انوشا رحمان کی بیجا نفرت سے تھکنے لگا تھا۔ وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شہروز کا بدلنا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کر رہ گیا تھا، ہر وقت کام کام اور بس کام۔ انوشا رحمان کو تنگ کرنا تو دور، اس نے ضرورت کے لیے بھی اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اکثر وہ رات کو دیر سے گھر واپس آتا اور صبح بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل جاتا۔ چاند روز اس کا انتظار کرتا سو جاتا تھا، مگر وہ روز صبح ناشتے سے پہلے اسے پیار کر کے منا لیتا۔ رات میں آفس سے واپسی کے بعد بھی وہ اسے انوشا کے پہلو سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتا، اور پھر صبح وہ اسی کے ساتھ بیدار ہوتا۔ مگر یہ روٹین بھی زیادہ دن برقرار نہیں رہی تھی۔ نظر کے سامنے ایک ہی گھر، ایک ہی چھت تلے رہ کر اس لڑکی سے بے نیاز رہنا بہت تکلیف دہ تھا۔ تبھی وہ پیرس چلا آیا تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی اور اداسی ہمیشہ اسے اپنے حصار میں جکڑ لیتی تھی۔ اکثر یہاں آ کر وہ اپنے سارے غم بھول جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ پچھلے 3 ہفتوں سے یہاں تھا، اور یہ 3 ہفتے بے تحاشا مصروفیت کے ساتھ گھر واپسی پر اس نے ساری رات سگریٹ کے ساتھ اپنا دل جلا کر بسر کیے تھے۔ چاند روزانہ اس سے فون پر بات کرتا تھا اور اسے واپس آنے کی تاکید کرتا تھا، مگر وہ روز اس سے وعدہ کر کے اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ پچھلے 3 ہفتوں میں اس نے بھول کر بھی انوشا کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس روز چاند اس سے انوشا کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ اسے گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے کر نہیں جاتی، اس کے ساتھ گھر میں بھی نہیں کھیلتی، اسے دوستوں کے گھر جانے بھی نہیں دیتی۔ شہروز اس کی شکایتوں اور معصومانہ انداز پر مسکرا رہا تھا۔ ابھی شاید اسے اور بھی شکایات شہروز تک پہنچانی تھی کہ اچانک لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ شہروز جانتا تھا کہ انوشا نے چاند سے فون چھین کر لائن کاٹ دی ہے، تبھی اس نے کال بیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر چاند اب مچل رہا تھا۔ اسے اپنے دوست کی جیسی سائیکل چاہیے تھی، اور انوشا اس کی فرمائش پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے باپ سے فرمائش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ فوراً سے پیشتر اس کی فرمائش پوری کر دے گا، مگر یہاں بھی انوشا نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اب رو رہا تھا، اور انوشا پریشان نگاہوں سے قطعی بے بسی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ جس سائیکل کے لیے وہ ضد کر رہا تھا وہ 27,000 کی تھی، اور انوشا کے پاس اس وقت صرف 25,000 تھے۔ 20,000 روپے ابھی کل ہی اس نے کمیٹی کی نظر کیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاند شہروز سے فرمائش کرے، اسے کچھ بتائے۔ اس کی غیر موجودگی میں چاند کی تمام تر ضروریات پوری کرنا وہ خود پر فرض سمجھتی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ دیار غیر میں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باپ سے فرمائش کرتا، اسے گوارا نہیں تھا۔ مگر مسئلہ پیسوں کا تھا۔ صرف 2,000 کے لیے وہ شہروز کے سامنے چھوٹی پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے چاند سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اسے سائیکل خرید کر دے گی، مگر اس شرط پر کہ وہ اپنے پاپا سے فرمائش نہیں کرے گا۔ چاند نے فوراً سے پیشتر وعدہ کر لیا تھا۔
اگلے 2-3 روز وہ سکون سے اسے ٹالتی رہی تھی۔ مہینے کا اختتام تھا اور اگلے 1-2 روز میں اسے تنخواہ مل جاتی تو وہ چاند کی فرمائش پوری کرنے کے ساتھ ساتھ 1-2 اپنی ضروریات کی اشیاء بھی خرید لیتی۔ مگر چاند میں اتنا صبر نہیں تھا۔ اس روز اس نے اسکول سے چھٹی کی تھی۔ انوشا آفس گئی ہوئی تھی۔ پیچھے سے شہروز کی کال آ گئی۔ فون چاند نے ہی اٹھایا۔ پاپا، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ شہروز کو ملازم سے بات کرنی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چاند فون اٹھائے گا اور یہ بات کہے گا۔ تبھی حیرانی سے بولا تھا، کیوں پاپا کی جان، کیا مما نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر مما مجھے سائیکل لے کر نہیں دے رہی۔ کون سی سائیکل؟ وہ جو میرے دوست علی کے پاس ہے، اس کے پاپا نے اسے فوراً لے دی تھی۔ او تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے پاپا، ابھی پاکستان آ رہے ہیں، کل میرے چاند کے پاس بھی وہی سائیکل ہوگی جو علی کے پاس ہے۔ پرامس؟ پکا پرامس۔ بڑی مشکل سے وہ چاند کو یقین دلانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پیرس روانگی سے قبل اس نے ایک بلینک چیک سائن کر کے انوشا کے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنی اور چاند کی ضروریات پوری کر سکے۔ مگر اس خودسر انا کی ماری لڑکی نے شاید وہ چیک کیش کرانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ سارے راستے وہ افسردہ رہا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تو انوشا جاگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ اچانک سامنے آئی تھی اور ٹھٹک گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ چاند سو گیا؟ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سلایا ہے اسے۔ ٹھیک ہے۔ نظر اٹھا کر بنا اس کی طرف دیکھے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انوشا دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اگلی صبح سنڈے تھا۔ وہ قدرے تاخیر سے بیدار ہوئی تھی۔ فریش ہو کر ناشتہ تیار کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف آئی تو شہروز اس کے بستر میں گھسا چاند کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پاپا، علی کی بہن ہے نا ہمنا، وہ اسے بہت پیار کرتا ہے۔ کل اس نے ہمنا کو اپنی سائیکل پر بٹھا کر سیر بھی کرائی تھی۔ میری بہن کیوں نہیں ہے؟ کتنی حسرت سے وہ پوچھ رہا تھا۔ انوشا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ خود شہروز بھی لاجواب ہو گیا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھی تھی۔ چاند، آپ کا ناشتہ تیار ہو گیا ہے، چلو ناشتہ کرو۔ نہیں، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے پاپا کے ساتھ جا کر علی جیسی سائیکل لانی ہے۔ پاپا خالی پیٹ لے کر نہیں جائیں گے، اور میں نے کہا تھا نا آپ سے، میں آپ کو سائیکل دلا دوں گی۔ شہروز کے سامنے اسے علی پر غصہ آیا تھا مگر وہ بدک گیا۔ نہیں، آپ نے جھوٹا پرومس کیا تھا، آپ بالکل بھی اچھی مما نہیں ہیں۔ چاند، اسے جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ اس کا بیٹا جس کے لیے وہ ساری صعوبتیں چپ چاپ جھیل رہی تھی، وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اچھی ماں نہیں ہے۔ شہروز کے سامنے یہ شکست کتنی تکلیف دہ تھی۔ اس کی آنکھیں یکلخت نم ہو گئیں۔ چاند، سوری بولو مما کو، مما کے لیے ایسے نہیں کہتے۔ شہروز کو اس کی تکلیف کا احساس ہوا تھا، تبھی اس نے فوراً بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ مگر پاپا، مما اپنا کوئی بھی پرومس پورا نہیں کرتی۔ علی کی مما اس کے لیے ہاسپٹل سے ہمنا کو لائی تھی۔ مما میرے لیے ہاسپٹل سے گڑیا کیوں نہیں لاتی؟ اس کے اپنے گلے اپنی شکایتیں تھیں۔ انوشا ایک نظر اس پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اس شخص کا بیٹا تھا، اسے ساری زندگی اسی کا رہنا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی بھی اس پر لٹا دیتی تب بھی اسے شہروز افندی کا بیٹا ہی رہنا تھا۔ وہ کبھی معتبر نہیں ہو سکتی تھی اور یہی سوچ اسے رلا رہی تھی۔ باہر موسم بے حد سرد تھا مگر وہ پرواہ کیے بغیر لان میں آ بیٹھی۔ کیا ملا تھا اسے زندگی سے؟ اتنے سالوں میں کیا پایا تھا اس نے سوائے دکھوں کے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ دل تھا کہ کٹ کر آنسوؤں کی صورت بہہ جانے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی مگر اس کے دل پر بہت گہرائی سے لگی تھی۔ انوش، چاند کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ بچہ ہے، تم سمجھ سکتی ہو۔ شہروز اس کے پیچھے کب وہاں چلا آیا تھا اسے خبر نہیں ہو سکی تھی، تاہم اس کے پاس آ کر بیٹھنے پر وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی اور اگلے ہی پل تیز تیز چلتی اپنے کمرے میں چلی آئی کہ اس وقت وہ خود اپنے آپ سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ عباد، وہ ابھی تھکا ہوا آفس سے آیا تھا اور اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب مسز یاور نے اسے پکار لیا۔ جی؟ تمہارے پاپا بلا رہے ہیں۔ فریش ہو کر آتا ہوں مما۔ کتنا ٹوٹا ہوا شکستہ لہجہ تھا اس کا۔ مسز یاور دیکھتی رہ گئیں۔ فقط چند روز میں وہ کتنا بدل کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسی جنگ، کیسا کھیل تھا جس کی بھینٹ انہوں نے اپنے بیٹے کو چڑھا دیا تھا، محض اپنے کھوکھلے سٹیٹس، جھوٹی شان کی خاطر۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا عام لڑکوں جیسا نہیں ہے، وہ بہت حساس ہے۔ بچپن سے ہی اس کی عادات دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھیں۔ مسز یاور کو گھر میں پرندے رکھنے کا شوق تھا۔ وہ پرندے منگواتی تھیں اور عباد چپکے سے انہیں آزاد کر دیتا۔ اکثر اس کے دوست کسی چڑیا کبوتر کو زخمی کر دیتے تو وہ اسے اٹھا کر گھر لے آتا، اس کی مرہم پٹی کرتا اور جب تک وہ اڑنے کے قابل نہ ہو جاتا اس کی جان پر بنی رہتی۔ اکثر وہ اپنے لیے گلاس میں ڈالا دودھ اپنی پالتو بلی کو پلا دیتا۔ گھر کے ملازمین کے بچوں کے ساتھ وہ یوں گھل مل جاتا گویا وہ اس کے اپنے بہن بھائی ہوں۔ اپنے قیمتی سے قیمتی کھلونے اٹھا کر انہیں دے دیتا تھا جس پر اکثر اسے مسز یاور سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ وہ بہت حساس اور سمجھدار تھا، اس نے کبھی اپنے حسب نسب پر گھمنڈ نہیں کیا تھا۔ گو وہ سوٹڈ بوٹڈ رہتا تھا مگر بہت قیمتی لباس، بہت قیمتی چیزیں کبھی بھی اس کا اولین انتخاب نہیں رہی تھی۔ مسز یاور جانتی تھی کہ وہ انسانوں کی برابری کا قائل ایک ہمدرد انسان ہے۔
اس نے کبھی اپنے کسی قول و فعل سے اپنے کسی رشتے کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، تو پھر وہ اس کی ماں ہو کر اسے تکلیف کیوں پہنچا رہی تھیں؟ زندگی میں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہتے ہیں، مگر یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات فریش ہونے کے بعد یاور صاحب کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ہادیہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتا سامنے دھرے صوفے پر ٹک گیا۔ آپ نے بلایا پاپا؟ ہاں، کتنے دنوں سے شکل نہیں دیکھی تمہاری، کہاں رہتے ہو آج کل؟ وہ اس کے مقابل صوفے پر ہادیہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ عباد نے سر جھکا لیا۔ کہاں ہو سکتا ہوں پاپا، گھر اور دفتر کے علاوہ؟ پتہ نہیں، گھر پر ہوتے ہو تب بھی دکھائی نہیں دیتے اور آفس میں ہوتے ہو تب بھی۔ مصروف ہوتا ہوں پاپا، کچھ نئے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ وہ تھکا ہوا تھا اور اس وقت سوائے پرسکون نیند لینے کے اسے اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یاور سعید صاحب نے ہادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ تمہیں یاد ہوگا سڈنی جانے سے قبل تم کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ تھے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ باوجود اس کے کہ بچپن سے ہی تمہاری نسبت ہادیہ بیٹی کے ساتھ طے ہے اور اس رشتے کے لیے تمہیں کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں رہا، مگر صرف تمہاری خواہش اور ضد کے لیے تمہاری مما اور میں نے اپنی زبان بھلا کر اس لڑکی کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ اب اس بات کو بھی تقریباً کئی ہفتے ہو گئے ہیں، مگر تم نے مجھے اس لڑکی سے نہیں ملوایا۔ تمہارے جتنے بھی دوست ہیں سب شادی شدہ ہیں، اپنے گھروں میں آباد ہیں، اور تم جو ہمارے اکلوتے بیٹے ہو ابھی تک ہمیں اس خوشی سے محروم رکھے ہوئے ہو۔ مجھے بتاؤ عباد، آخر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ سوال مشکل تھا مگر عباد کو جواب دینا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سوال ہوگا اور شاید اسی لیے اس نے خود کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے سے تیار کر لیا تھا۔ مسز یاور چائے کے ساتھ ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ عباد نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا۔ بہت دھیمے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، میں آپ کا نافرمان بیٹا نہیں ہوں پاپا، نہ ہی مجھے اس بات کی حقیقت سے کوئی انکار ہے کہ ہادیہ بہت اچھی لڑکی اور میری بہت اچھی دوست ہے۔ اگر سائقہ احمد میری زندگی میں نہ ہوتی تو یقیناً ہادیہ کو اپنی وائف کی حیثیت سے دیکھنا میری اولین ترجیح ہوتی۔ مگر میں منافق نہیں ہوں پاپا، میں جانتا ہوں کہ پہلے کی طرح ہادیہ کو خوش رکھنا اور ایک بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی میں مقام دینا اب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میں اس شادی سے بھاگ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جس لڑکی کو میں نے ہمیشہ محبت اور خوشیوں کے خواب دکھائے ہیں وہ اب میرے ہاتھوں میرے ساتھ رہ کر کوئی دکھ اٹھائے۔ ایک ہی بار مرنے اور پل پل مرنے میں بہت فرق ہوتا ہے پاپا۔ میں اس لڑکی کو پل پل مرتے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ اس کی شادی کسی بہت اچھے لڑکے سے کر دیں جو اس کی صحیح معنوں میں قدر کر سکے۔ جہاں تک آپ کی خوشیوں کا سوال ہے تو میرا وعدہ ہے بہت جلد میں شادی کر لوں گا کسی بھی لڑکی سے، چاہے وہ مجھے ناپسند ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ ہادیہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ دو ٹوک لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ پیچھے ہادیہ برف جیسی ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ یاور صاحب آپ اپنی مسز سے کہہ رہے تھے، یہ لڑکا دن بدن میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ آسیہ، اسے سمجھا دو، اس کی شادی ہوگی تو ہادیہ بیٹی سے ورنہ کسی سے نہیں۔ تو وہ کب چاہتا ہے کسی سے شادی کرنا؟ پچھلے 1 ماہ سے بہت بدل کر رہ گیا ہے میرا بیٹا۔ زبان رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتی یاور، اور وہ بندھن جو زندگی بھر کا بندھن ہے، 2 دلوں کے ملاپ اور خوشیوں کا بندھن ہے، وہ کبھی زور زبردستی سے پائیدار نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اگر زبردستی عباد کو منا کر ہادیہ سے اس کی شادی کروا بھی دیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد دونوں میں کوئی کلیش نہیں ہوگا؟ خدا نہ کرے زبردستی سے بنے اس تعلق کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو کیا تب آپ اپنے بھائی سے نظر ملا سکیں گے؟ نہیں، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے یاور، میں نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے کسی غلط فیصلے یا ضد کی بھینٹ چڑھے، اس لیے میں اب کسی غلط بات کے لیے اسے مجبور نہیں کروں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہادیہ عباد کو پسند کرتی ہے، مگر عباد اب ہادیہ کو پسند نہیں کرتا، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جسے انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی پسند ناپسند بدلتی رہتی ہے۔ ہادیہ اچھی لڑکی ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ یہ اس شخص کی زندگی کا حصہ بنے جو اسے پسند ہی نہ کرتا ہو۔ مسز یاور کے الفاظ کسی برچھی کی طرح ہادیہ کے دل پر لگے تھے۔ تبھی شدید ہرٹ ہو کر وہ اٹھی تھی اور 1 منٹ سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دس از ٹو مچ آسیہ، ذرا سوچو، اگر ہادیہ کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی جس کی نسبت سالوں کسی شخص کے ساتھ طے رہنے کے بعد یوں ڈسٹرب ہو جاتی تو کیا تب بھی تم یہی کہتی؟ ہاں، کیونکہ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اولاد کی دشمن ہوتی ہیں، جھوٹی انا جھوٹے حسب نسب کی خاطر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سولی چڑھا دیتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اگر اس نے ہادیہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ کبھی بھی اس تعلق کو خوش اسلوبی سے نبھا نہیں سکے گا، جبکہ ہادیہ زیادہ دن یہ برداشت نہیں کر سکے گی، اور بالآخر اس شادی کا اختتام طلاق پر ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتی یاور، میری جگہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسا نہیں چاہے گی۔ مسز یاور کے مضبوط لہجے میں لچک ناپید تھی۔ یاور سعید صاحب پریشان ہو کر رہ گئے۔ میرا بیٹا بہت پریشان ہے یاور، جو ظلم ہم اس کے ساتھ کر چکے ہیں اب اس کے بعد مجھ میں مزید کسی اور فریب کی ہمت نہیں ہے۔
اس کی آنکھوں کی ویرانی اور لبوں کی چپ مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے۔ کوئی گلہ نہیں کیا میرے بیٹے نے مجھ سے، کوئی لعنت ملامت نہیں کی، مگر پھر بھی وہ سامنے آتا ہے تو میں اسے نظر ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ پشیمان تھی۔ یاور صاحب ازحد پریشانی کا شکار سگار جلا کر اسٹڈی میں چلے گئے۔ حویلی میں بڑے ملک کی طبیعت کچھ روز سے زیادہ خراب ہو گئی تھی، لہٰذا اس روز اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں اس نے اپنی بڑی بھابھی کے سامنے انہیں ایان احمد سے اپنے نکاح کی بابت سب سچ بتا دیا تھا۔ بڑے ملک کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی، مگر جس حالت اور کیفیت میں وہ گرفتار تھے اس میں ایان جیسے چھوٹے کمی کمین کو اتنی بڑی جسارت کی سزا دینا ان کے اختیار میں نہیں رہا تھا، لہٰذا مجبوراً انہیں یہ بات اپنے بیٹوں کے سامنے رکھنی پڑی تھی۔ بقول ان کی زندگی کا چراغ کسی بھی لمحے گل ہو سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت کے بعد علیزہ کسی مشکل کا سامنا کرے، مگر ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس شوق کے اگلے 2 روز بعد ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی رحلت کے بعد حویلی میں سب سے پہلے جس مسئلے نے سر اٹھایا تھا وہ علیزہ کی طلاق کا تھا، مگر علیزہ کسی طور طلاق کے حق میں نہیں تھی۔ باپ کی وصیت کے مطابق زمین جائیداد کا جو حصہ اسے ملنے والا تھا، اس کے بھائی کسی طور وہ حصہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ علیزہ ایان احمد سے طلاق کے بعد حویلی میں رہ کر تمام معاملات اور امور سنبھالے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ معاملات اور امور سنبھالنا حقیقت میں کس اذیت کا نام ہوگا۔ تبھی اس نے اپنے بھائیوں کی خواہش پر سر جھکانے سے انحراف کیا تھا، جس کی پاداش میں اسے اپنے بھائیوں کی سخت وحشت اور طاؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ باپ کے ہوتے ہوئے وہ بھائی جو اس کے لیے جان دیتے تھے، اب وہی اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے تھے، لہٰذا بہت سوچ بچار کے بعد اسے اپنا حصہ اپنے بھائیوں پر قربان کر کے چپ چاپ کراچی آنا پڑا تھا۔ آمنہ کی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی ماں اب بے سکون ہو گئی تھی۔ بیٹی کے چہرے پر چھائی زردی اور دن بدن ہڈیوں میں ڈھلتے وجود نے ایک عجیب سے احساس پشیمانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ علیزہ کے پاس انہی کے گھر کا ایڈریس تھا۔ کویت روانگی سے قبل اسے رہا کرتے ہوئے ایان نے اسے کراچی میں انہی کے گھر کا ایڈریس دیا تھا۔ تبھی سخت خواری کے بعد وہ سیدھی وہیں چلی آئی تھی۔ دروازہ آمنہ کی ماں نے کھولا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ جی میرا نام علیزہ ہے۔ میرے شوہر ایان احمد نے کچھ روز قبل بیرون ملک جاتے ہوئے مجھے یہاں کا پتہ دیا تھا تاکہ میں ضرورت پڑنے پر اس کے گھر والوں سے رابطہ کر لوں۔ اچھا آؤ اندر آؤ۔ کچھ پل سوچ بچار کے بعد انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ کہاں سے آئی ہو؟ جی گاؤں سے۔ ہاں ایان 2 ماہ قبل یہاں آیا تھا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے اور اپنا رابطہ نمبر دے کر گیا تھا، مگر مجھے اور میری بیٹی کو اس کے گھر والوں کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اصل میں ان کی جو لڑکی ہے سائقہ، اس سے میری بیٹی کی دوستی تھی۔ میں کبھی نہیں گئی ان کے گھر۔ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی وہ پیسے ان تک کیسے پہنچاؤں۔ اب تم آ گئی ہو تو وہ امانت میں تمہارے سپرد کر دیتی ہوں۔ دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ علیزہ کو صحن میں چارپائی پر بٹھانے کے بعد بولتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد دوبارہ آئیں تو ان کے ہاتھ میں سفید لفافہ تھا۔ یہ لو تمہاری امانت، میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اس کا اب سائقہ اور اس کے گھر والوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں تمہارے لیے۔ علیزہ پریشان سی لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ شربت کا گلاس لیے دوبارہ چلی آئیں۔ ہم غریب ضرور ہیں بیٹی، مگر بے ایمان نہیں ہیں۔ گن لو پورے 25,000 ہیں۔ جی شکریہ، مگر مجھے ان لوگوں سے ملنا تھا۔ بھئی اب اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ کوشش تو تمہیں خود ہی کرنی پڑے گی۔ بالکل صاف جواب دے دیا تھا انہوں نے۔ علیزہ ازحد پریشانی میں شربت کا گلاس خالی کر کے انہیں تھماتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اتنے بڑے شہر میں جہاں کوئی اس کا آشنا بھی نہیں تھا، کسی کو ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہی تھا، جبکہ وہ اپنے پیچھے تمام کشتیاں بھی جلا آئی تھی۔ آمنہ کے گھر سے نکلنے کے بعد پریشانی ہی پریشانی تھی۔ کراچی جیسے غیر محفوظ شہر میں 25,000 کی خطیر رقم کے ساتھ وہ تنہا کسی بھی مصیبت کی بھینٹ چڑھ سکتی تھی، مگر سامنے نہ کوئی راستہ تھا نہ منزل۔ وہ گاؤں سے اپنی سسرال کی تلاش میں روانہ ہوئی تھی، مگر وقت نے اس کی پیشانی پر دربدری تحریر کر دی تھی۔ ایان احمد نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد چیلنج کیا تھا کہ وہ گاؤں سعید والا کی گلیاں اور چوراہے اس کے لیے شجر ممنوع بنا کر رہے گا، اور اس کا چیلنج پورا ہو گیا تھا۔ گاؤں واپسی کی راہ بھول کر وہ ایک کے بعد ایک مصیبت کی بھینٹ چڑھتی گئی تھی۔ یہ حسن پیلس ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہاں زندگی اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ رقص کیا کرتی تھی، مگر اب یہاں وحشت ہی وحشت، ویرانی ہی ویرانی ہے۔ میرال حسن کی غیر متوقع موت کے بعد میں نے یہ جانا ہے سائقہ کہ اس دنیا میں زندگی سے بڑھ کر خوبصورت اور موت سے بڑھ کر تکلیف دہ کوئی اور چیز نہیں۔ گاڑی حسن پیلس کے سامنے روکتے ہوئے واصف علی ہمدانی اسے بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نکل آئی۔ کتنا سبزہ ہے یہاں، بہت خوبصورت، بالکل کسی خوابوں کے محل جیسا گھر ہے یہ۔ سحر زدہ سی وہ حسن پیلس کے گرد بکھرے سبزے کو دیکھ رہی تھی، تبھی واصف بھی گاڑی سے نکل آیا۔ ہاں اصل میں یہ بھی انکل اور میرال کی مشترکہ محنت کا نتیجہ ہے۔ دیوانی تھی وہ پھولوں کی، پودوں کی، کتابوں کی، تتلیوں کی۔
खुशबुओं की, बारिशों की। बहुत जुनून था उसे कुदरत को करीब से देखने का। असलान हैदर आता है यहाँ? नहीं, मीराल हसन की वफ़ात के बाद उसने कभी भूले से भी यहाँ कदम नहीं रखा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो मीराल हसन से मोहब्बत करता था? हाँ, मीराल हसन के लिए उसकी नफ़रत की शिद्दत से ही उसकी मोहब्बत का पता चलता है। क्या मतलब? बहुत आसान मतलब है। सायका के इस्तफसार पर पैंट की पॉकेट्स में हाथ घुसाते हुए वो 2 कदम आगे आया था। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ 2 जज्बे बहुत ताकतवर होते हैं, एक मोहब्बत का जज्बा और दूसरा नफ़रत का। मोहब्बत किसी भी इंसान से हो सकती है, मगर नफ़रत हर इंसान से नहीं होती। ये सिर्फ उसी से होती है जिससे आपका ताल्लुक़ बहुत गहरा हो। कितनी गहरी बातें करना जानता था वासिफ अली हमदानी, वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। अंकल आंटी के पास कौन होता है अब? मुसहफ़ होता है। असल में बेवा होने के बाद फुप्पो यहीं आ गई थी, हसन पैलेस में। मिराल और मुसहफ़ दोनों छोटे थे। मुसहफ़ के यहाँ आने के बाद दोनों ने एक साथ तालीमी मदारज तय किए। आंटी के बकौल मिराल मुसहफ़ की बहुत अच्छी दोस्त थी। स्पेशली फुप्पो की वफ़ात के बाद वो बहुत सॉफ्ट हो गई थी मुसहफ़ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी देने लगी थी उसे, और शायद यही बात अज़लान को गवारा नहीं थी। बहरहाल मिराल के बाद मुसहफ़ ही अंकल आंटी को संभाल रहा है। आजकल तो मुल्क से बाहर गया हुआ है। अंकल ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, ऑफिस भी नहीं जाते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ। शायद आपको देखने के बाद इस घर के सन्नाटों में कुछ कमी आ जाए। उसे ब्रीफिंग देते हुए वासिफ का लहजा उदास था। सायका कुछ सोचते हुए घर के अंदर चली आई। बरीरा की तबीयत ख़राब थी। पिछले 1 माह से वो तेज़ बुखार की जद में थी, और यह बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुसलसल बारिश के सर्द कतरों को जज़ब करता वजूद अब आग उगल रहा था, और वह मुकम्मल बेनियाजी से उस आग में सरमद खान को जला रही थी। वो जब बिजनेस टाइकून था, सारी दुनिया तर्क किए उसके बिस्तर से लगा बैठा रहता था। बरीरा ने एक बार उसे इस दीवानगी से मना किया था। जवाब में उसने कहा था, मेरी दुनिया तुम हो बरीरा, अगर तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मेरे लिए इस कायनात की हर शय बेकार है। कैसा बिजनेस, कैसी दौलत, कैसा मुकाम व मर्तबा। और वो इस जवाब पर बिल्कुल खामोश रह गई थी। शहरोज़ को दोबारा देखने और मिलने के बाद वो मज़ीद जीना नहीं चाहती थी। उसे दुनिया ही नहीं, अपनी ज़ात से भी नफ़रत हो गई थी। मगर सरमद खान था कि ज़बरदस्ती उसे जीने पर मजबूर कर रहा था। सायला बेगम के समझाने और मिन्नत करने पर उसने मजबूरन सरमद खान से निकाह कर लिया था, मगर वो खुश नहीं थी, और शायद वो खुश रह ही नहीं सकती थी कि उसने खुश रहना कब का तर्क कर दिया था। सरमद खान अलबत्ता खुश था, किसी कांच की गुड़िया की तरह उसका ख्याल रखता। वो कदम कदम पर उसे शर्मिंदा कर रहा था। उस रोज़ वो घर आया तो उसके साथ एक बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा भी था। बरीरा बेसाख्ता बिस्तर से उठ बैठी। ये कौन है सरमद? इंसानी बच्चा है। गुर्बत के हाथों तंग इसकी माँ इसे बास्केट में डालकर फरार हो गई। ओ मेरे खुदा, ये कैसे मुमकिन है? कोई माँ इतने प्यारे बच्चे को कैसे छोड़कर जा सकती है? जा सकती है बरी, बहुत अनोखे रंग हैं इस कायनात के। तुम अपने गम से निकलो तो देखो यहाँ जीने के लिए कैसे कैसे कर्ज अदा करने पड़ते हैं। आज से ये बच्चा मेरा और तुम्हारा बच्चा है। हम इसे महरूमियों से बचाएंगे, एक कामयाब इंसान बनाकर दुनिया से मुतारफ़ करवाएंगे इंशाअल्लाह। भराई आंखों से बच्चे की तरफ देखते हुए उसने बाजुओं में भर लिया था। मैं इसका नाम बुलंद बख्त रखूँगी। अच्छा नाम है ना? हाँ, तुम जो सोचो, जो चाहो, जो करो, सब अच्छा है। शादी के 2 माह गुजर जाने के बावजूद उस शख्स की आंखों में बरीरा रहमान के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई थी। वो रोज़ बिना नाश्ता किए खुद तैयार होकर ऑफिस जाता था। दोपहर में दिल चाहता तो कुछ खा लेता, वरना भूखा रहता। रात में ऑफिस से वापसी के बाद अक्सर बरीरा उसे सोई हुई मिलती। तब थकन से चूर होने के बावजूद वो ज़बरदस्ती उसे खुद खाना तैयार करके डिनर करवाता और दवा देता। पिछले 2 माह से यही रूटीन चली आ रही थी। तभी बरीरा की नज़र झुक गई थी। गम का इश्तिहार बनाकर गले में लटकाने के लिए नहीं, दिल में दफन करने के लिए होते हैं। मगर वो थी कि किसी सूरत अपने मुर्दा ख्वाबों को दफन करने पर तैयार ही नहीं थी। बच्चा बरीरा के हवाले करने के बाद वो बाहर लाउंज में आ बैठा था। तभी आध घंटे बाद वो भी उसके साथ सोफे पर आकर बैठ गई। सरमद, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो गिफ्ट मुझे दिया है, लगता है शायद इसके लिए मैं कभी आपके एहसानों का कर्ज अदा नहीं कर सकूँगी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया बरी, बस एक अदना सी कोशिश की है तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की। फिर क्या ख्याल है, डिनर करने चलें? बहुत तवील अरसे के बाद उसने यूँ मूड में आकर कोई फरमाइश की थी। सरमद का दिल धड़क उठा। ये तुम कह रही हो बरी? नहीं, मेरी रूह कह रही है। मुंह बनाकर जिस अंदाज में उसने कहा था, वो उसे देखता रह गया था, जबकि वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। मौसम बदल रहा था। कतरा कतरा बारिश के बाद मोहब्बत की इस सूखी खेती में सब्ज़ा बस होने ही वाला था। मीराल, जैसे ही उसने कदम गेट अबूर करके खूबसूरत लॉन में रखे वहाँ बैठी एक निहायत नफीस खातून बेयकीन सी अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई। सायका ने घबराकर पीछे देखा। वासिफ अली हमदानी उससे चंद कदमों के फासले पर ही खड़ा था। इतने में वो खातून उसके बिल्कुल करीब चली आई थी।
میرا نام سائقہ ہے۔ اتفاق سے میری شکل آپ کی میرال سے بہت ملتی ہے۔ خاتون کے قریب آنے پر فوراً اس نے وضاحت دی تھی۔ جواب میں طاہرہ بیگم کی آنکھوں کے دیپ ایک دم سے بجھ گئے۔ بطول بانو بھی اس وقت وہیں موجود تھیں۔ واصف آگے بڑھ آیا۔ یہ ہماری فیکٹری میں جاب کرتی ہیں آنٹی، میں نے میرال کا بتایا تو آپ سے ملنے چلی آئیں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں، آؤ بیٹی چائے پی لو، ہم ابھی پی ہی رہے تھے۔ وہ جتنی نفیس تھیں اتنی ہی با اخلاق بھی۔ بطول بانو البتہ بہت خاموش سی تھیں۔ سائقہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ واصف علی ہمدانی بھی برابر میں ہی براجمان ہو گیا۔ آنٹی اگر آپ محسوس نہ کریں تو کیا میں میرال کا کمرہ دیکھ سکتی ہوں؟ عرصے کے بعد کسی نے میرال کے کمرے کی بات کی تھی۔ طاہرہ بیگم کی آنکھیں فوراً نم ہو گئیں۔ ہاں کیوں نہیں، مدت گزر گئی اس کمرے کو غیر آباد ہوئے، مگر اب بھی وہ مجھے وہیں محسوس ہوتی ہے، کبھی روٹ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی۔ خدا کی امانت تھی اس نے لے لی، مگر صبر نہیں آتا بیٹی۔ انسان اس قابل ہی کہاں ہے کہ اسے امانتاً کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کے لیے بے ایمان نہ ہو۔ بھیگی ہوئی آنکھوں سے درد ٹپک رہا تھا۔ سائقہ انہیں تسلی دیتی رہی۔ چند لمحات کے بعد وہ میرال حسن کے کمرے میں تھی، ایک نہایت نفیس اور خوبصورت کمرے میں، جہاں پڑی ہر چیز اپنی قدر و قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھتی رہی۔ طاہرہ بیگم اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی تھیں، جبکہ واصف لاؤنج میں بیٹھا بطول بیگم کے ساتھ گپیں لگا رہا تھا۔ موضوع گفتگو یقیناً ازلان کی ذات تھی۔ وہ بے نیاز سی میرال کے کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابیں میرال کے باذوق ہونے کا اعلان کر رہی تھیں۔ دیگر چیزوں کی طرح کتابوں کے انتخاب میں بھی اس کی پسند لاجواب تھی۔ اشفاق احمد کی زاویہ، شہاب کی شہاب نامہ، تارڑ کی پیار کا پہلا شہر، قربت مرگ میں محبت، عبداللہ حسین کی اداس نسلیں، ایک سے بڑھ کر ایک کتاب اس کے مطالعے کی میز پر موجود تھی۔ کتابوں سے ذرا پرے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ قرآن پاک کا مطالعہ بھی باقاعدگی سے کرتی تھی۔ ایک ایک کتاب اور ہر چیز کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتی وہ ابھی اسٹڈی ٹیبل سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک میرال کی ڈائری پر اس کی نگاہ پڑ گئی، جو کتابوں کے بیچ میں دبی ہوئی تھی۔ سائقہ اخلاقیات کی دیوار پھلانگنا نہیں چاہتی تھی، مگر جانے کیوں اس کا وجدان اسے وہ ڈائری اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ عجیب کشمکش سے بالآخر اس نے وہ ڈائری کتابوں کے درمیان سے نکال کر اپنے پرس میں رکھ لی تھی۔ ایک الجھی ہوئی دلچسپ کہانی کا کوئی سرا تلاش کرنے کی خواہش میں اس نے فی الحال اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ شام میں مغرب سے پہلے اس کی حسن پیلس سے واپسی ہوئی تھی، تاہم طاہرہ بیگم نے اسے روز وہاں آنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ ہادیہ نے سڈنی واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عباد کو پتہ چلا تو آفس سے واپسی کے بعد وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ آسٹریلیا واپس جا رہی ہو ہادی؟ ہاں، چونک کر پلٹتے ہوئے اس نے عباد کو دیکھا تھا۔ ناراض ہو کر جا رہی ہو مجھ سے؟ نہیں، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں مگر وہ ضبط سے کام لے رہی تھی۔ عباد آگے بڑھا اور اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو ہادی، آئی سویئر۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں عباد کی کسی بھی انسان کی زندگی میں محبت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے میں چپ چاپ تمہاری زندگی سے نکل رہی ہوں۔ ویسے بھی دل سے تو تم نے مجھے نکال ہی دیا ہے، تو پھر زندگی میں رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ عباد اس بار خاموش رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ابھی اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ اچانک بھیگی پلکیں اٹھا کر اس نے عباد کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ہادیہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر گلاس ونڈو کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ کھو دینا ہے۔ انسان چاہے محبت کو کھوئے یا پھر زندگی کو، اپنے رب کی قربت کو کھوئے یا پھر جان سے پیارے رشتوں کو، کچھ بھی کھو دینے سے بڑھ کر اذیت ناک یہاں کچھ نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ہادی، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ نہیں پلیز سوری مت کہو، یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہیں ابھی، وہ جسے چاہے نواز دے، جس سے چاہے چھین لے۔ انسان تو کھلونا ہے تقدیر کے ہاتھوں میں۔ تمہیں پتہ ہے چند روز پہلے تک مجھے لگتا تھا اگر تم مجھے نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی، مگر اب مجھے لگتا ہے اگر میں نے تمہیں پا لینے کے بعد کھو دیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ تم مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھو ابھی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ کتنی جلدی شکست تسلیم کر لی تھی اس لڑکی نے، جو جانے ابھی کتنی زندگیوں کو الٹنے پلٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ عباد ایک بار پھر جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ ہادیہ نے اس بار مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر فوراً اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی جب اس کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش نے سڑکوں پر خاصا پانی جمع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ نشے میں دھت خود ڈرائیو کر کے گھر پہنچا تھا۔ گوری ابھی تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اس کی سلامتی اور ہدایت کی دعا مانگتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گیٹ کے اس پار جیسے ہی ہارن بجا وہ بیڈ سے اٹھ کر تیزی سے ٹیرس کی طرف لپکی۔ چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ وہ ایک نظر عدنان کی گاڑی پر ڈالتی واپس پلٹ آئی۔
آج زاویہ کی سالگرہ تھی اور اس کے تمام دوستوں نے اسے خوب موج مستی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا تھا۔ عدنان گاڑی پارک کرنے کے بعد کمرے میں آیا تو اس کا سر نشے کی شدت سے گھوم رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اسے زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ اگر گوری فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیتی تو یقیناً وہ گر جاتا۔ اپنی کمزور باہوں کا سہارا دے کر وہ اسے دہلیز سے بیڈ تک لائی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا عدی؟ پلکیں موندے وہ فوراً بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ گوری نے اس کی شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ آرام دہ تکیے پر اس کا سر رکھنے کے بعد وہ اس کے پاؤں کی طرف بڑھی تھی اور پھر اس کے دونوں پاؤں اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس نے انہیں جوتوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ اتنے خراب موسم میں اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں ایسا ہی ہوں، میرے لیے کچھ بھی مناسب غیر مناسب نہیں ہے۔ تو غلط بات ہے نا، کتنے خراب حالات ہیں آج کل۔ معمولی سے پیسوں، معمولی سے موبائل اور گاڑی کے لیے لوگ پل میں کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ لے لیں جان، مجھے پرواہ نہیں ہے، بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ گوری نرمی سے اس کے موزے اتارنے کے بعد نرم ہاتھوں سے اس کے گورے پاؤں سہلانے لگی۔ مگر مجھے بہت پرواہ ہے، زبردستی کا ہی صحیح، مگر اب اسی تعلق سے میری حیات ہے۔ اچھا؟ آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کھینچ لیا تھا۔ گوری نے بے ساختہ اس کے منہ پر فوری ہاتھ رکھ دیا کہ اس وقت اس کے منہ سے آتی شراب کی بو نے اسے ابکائی پر مجبور کر دیا تھا۔ کبھی بتایا نہیں تم نے کہ اتنا اہم ہو گیا ہوں میں تمہارے لیے؟ وہ اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹا رہا تھا۔ گوری مچل کر رہ گئی۔ میں اس تعلق کی بات کر رہی ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ مطلب تمہیں بھی میری پرواہ نہیں ہے؟ پل میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ گوری نے بمشکل خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور واش روم کی طرف لپک گئی۔ عدنان نشے کی شدت سے بند ہوتی آنکھوں کے باوجود بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ بتاؤ تمہیں میری پرواہ ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ منہ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد وہ پلٹی تھی۔ عدنان کے اندر جیسے پھر سے توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ میں راتوں کو باہر رہوں، پرائی لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کروں، نشے میں خود کو تباہ کروں، تمہیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے نا؟ جانے وہ اسے کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ گوری کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بکواس کرتی ہو تم کہ تمہیں میری پرواہ ہے، تم بھی خود غرض ہو۔ تمہیں بھی صرف یہی فکر ہے کہ میں کہیں کسی گاڑی کے تلے آ کر کتے کی طرح کچلا نہ جاؤں، کیونکہ میرے بعد یہاں اس گھر میں دولت جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تمہیں صرف میری زندگی اور موت کی پرواہ ہے، مگر جو میں کر رہا ہوں وہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کا منہ دبوچے وہ اب اپنے اندر کا زہر باہر نکال رہا تھا۔ گوری کا وجود کانپنے لگا۔ وہ شخص نشے میں ہمیشہ اس کے لیے مصیبت ثابت ہوتا تھا۔ اس وقت بھی بڑی مشکل سے وہ اسے پرے دھکیل کر کمرے سے نکلی تھی۔ طلال صاحب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ گوری نے ان کے لیے جائے نماز بچھائی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ عدی آ گیا گھر؟ جی پاپا۔ ابھی آیا ہے؟ جی۔ اس کا مطلب ہے اس شادی اور تم جیسی پیاری بچی کی محبت نے بھی اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا۔ وہ پریشان تھے۔ گوری کا سر جھک گیا۔ میں شرمندہ ہوں پاپا، مگر میرا خیال ہے جب تک وہ اس گھر میں پوری عیاشی کے ساتھ رہیں گے شاید کبھی بھی نہ سدھر سکیں۔ آپ انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں، انہیں کچھ دنوں کے لیے اس عیش و عشرت کی زندگی سے محروم کر دیں۔ شاید وقت کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ سدھر جائیں۔ اس کا مشورہ معقول تھا۔ طلال صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ جتنا عیاش تھا اتنا ہی حساس اور ذمہ دار بھی تھا۔ یقیناً بے آسرا ہونے کے بعد اسے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا ہی تھا۔ عدی دن 12 بجے کے بعد بیدار ہو کر بنا ناشتہ کیے سج دھج کر وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب طلال صاحب نے اسے پکار لیا۔ گوری کچن میں تھی۔ وہ خاصا بدمزہ ہو کر ان کی طرف چلا آیا۔ جی بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ سوری میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کہیے کیا کہنا ہے۔ وہی اس کا گستاخانہ انداز۔ گوری اس کی بدتمیزی پر حد درجہ شرمندہ ہوتی کچن میں ہی کھڑی رہی۔ طلال صاحب نے بھی بے ساختہ اپنا چشمہ ٹھیک کیا تھا۔ رات کتنے بجے گھر واپس آئے تھے آپ؟ قطعی سرد لہجے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ عدنان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جتنے بجے روز آتا ہوں، 3 ساڑھے 3 بجے۔ کیوں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ اب تم شادی شدہ ہو، ایک عدد بیوی ہے تمہاری؟ تو کیا کروں، بیوی کو ساتھ لے کر گھوما کروں؟ شٹ اپ، اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے طور طریقے بدلو، نہیں تو سامان اٹھاؤ اپنا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ طلال صاحب کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تو پھر کوئی حد نہیں رہتی تھی۔ عدنان سب کے سامنے اس عزت افزائی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی آپ کی اس محل میں رہنے کا خواہش مند نہیں ہوں، اندر سے کرچی کرچی ہونے کے باوجود مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف واپس پلٹ گیا تھا۔ گوری نے کچن سے نکل کر ایک نظر طلال صاحب کی طرف دیکھا، پھر ان کی آنکھوں کا اشارہ پا کر عدنان کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ عدی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پاپا کے سامنے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنی اوقات میں رہو، سمجھی؟ وارڈروب کھولے وہ گھرایا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ باندھو اپنا سامان اور چلو یہاں سے۔ مگر تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے؟ اس کے اگر مگر پر حلق کے بل وہ چلایا تھا۔ گوری چپ چاپ اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ واقعی جتنا عیاش تھا اتنا ہی حساس اور خوددار بھی تھا۔
اگلے 15 منٹ میں مختصر سے سامان کے ساتھ وہ اس محل سے نکل آیا۔ طلال ہمدانی صاحب دیر تک ان دونوں کو رخصت ہوتے دیکھتے رہے تھے۔ شجاع کے سامنے اسٹڈی ٹیبل پر امامہ حسن کی زندگی سے متعلق فائل کھلی پڑی تھی اور وہ سگریٹ کی گہرے کش لیتا بنا دروازہ لاک کیے اس کا مطالعہ کر رہا تھا، جو ڈی ایس پی حزام نے بڑی محنت سے مکمل کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 20 سال قبل سید حسن رضا صاحب کے گھر 2 جڑواں بچیوں نے جنم لیا تھا، جن کے نام امامہ حسن اور میرال حسن رکھے گئے۔ امامہ بڑی تھی اور میرال چھوٹی۔ حسن صاحب ان دنوں اسکول ماسٹر تھے، نئی نئی جاب تھی اور نئی نئی شادی۔ 2 ننھی بچیوں اور ایک عدد بیوی کے ساتھ نئے علاقے میں پوسٹنگ نے انہیں خاصا پریشان کر دیا تھا۔ تاہم نئے علاقے میں جو گھر انہیں ملا اسی گلی میں حیدر عباس صاحب کا گھر بھی تھا، جن کی گتے کی فیکٹری تھی۔ ان کی بیوی کو اللہ نے شادی کے 10 سال بعد 2 جڑواں بیٹوں ارسلان حیدر اور اذلان حیدر سے نوازا تھا۔ ابھی ان کے مزاج میں بے حد سادگی اور عاجزی تھی۔ امامہ کی ماں طاہرہ بیگم کے اس محلے میں آنے کے بعد حیدر عباس صاحب کی بیگم بطول بانو نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک برتا تھا، جس کے باعث بہت جلد اس محلے میں ان کا دل لگ گیا۔ بطول بانو کے گھر حفصہ نامی ایک خاتون جھاڑو برتن کے لیے آتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور بے اولاد بھی۔ اکثر طاہرہ بیگم نے انہیں اپنے مرحوم شوہر کی برائیاں کرتے سنا تھا، بقول ان کے انہوں نے زندگی بھر شوہر کے عتاب اور ظلم برداشت کیے ہیں، اسی لیے طاہرہ اور بطول دونوں خواتین کو ان کے ساتھ خاصی ہمدردی ہو گئی تھی۔ حفصہ بیگم کی ایک بہن زینب بھی تھیں، جن کے میاں کلرک تھے اور بڑی مشکل سے معمولی سی تنخواہ میں کھینچ تان کر ان دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا تھا۔ اپنی بہن کی طرح وہ بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ ارسلان اور اذلان اسکول جانے لگے تھے تبھی حسن صاحب نے امامہ اور میرال کو بھی اسی اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے وہ چاروں بچوں کو اپنے گھر سے اسکول کے لیے لے جاتے اور دوپہر میں واپسی پر ساتھ لے آتے۔ اگر انہیں کبھی کوئی ضروری کام پڑ جاتا تو حیدر صاحب کسی ملازم کے ہاتھ بچوں کو اسکول سے گھر چھڑوا دیتے۔ ان دنوں حسن صاحب کی طبیعت بہت ناساز رہنے لگی تھی۔ گردے کے درد نے انہیں جیسے بستر سے لگا دیا تھا۔ طاہرہ بیگم سارے دن ان کی تیمارداری میں لگی رہتی۔ بچے مکمل طور پر ملازم کے سپرد کر دیے گئے تھے، وہی انہیں اسکول لے کر جاتا اور اسکول سے واپس لاتا۔ اس روز میرال نے اسکول کی چھٹی کی تھی کیونکہ اذلان کے پیٹ میں درد تھا اور وہ اسکول نہیں جا رہا تھا۔ امامہ ارسلان کے سیکشن میں تھی، لہٰذا ملازم ان دونوں کو لے کر چلا گیا، مگر اسکول سے واپسی کے وقت وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے بچوں کے اسکول پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، مگر بچوں نے اس کا ویٹ نہیں کیا اور تنہا ہی اسکول سے نکل گئے۔ وہ بہت دیر تک شہر کی مختلف شاہراہوں پر انہیں تلاش کرتا رہا ہے، مگر وہ دونوں ہی اسے نہیں ملے۔ کہانی کیا تھی؟ ایک طوفان تھا جو حیدر عباس اور حسن رضا صاحب کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اپنے اپنے طور پر دونوں نے بچوں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوائی، اخبارات میں اشتہارات دیے، ملازم پر کیس بھی کروایا، مگر بچوں کو نہیں ملنا تھا، وہ نہیں ملے۔ چند ہی روز میں حفصہ بیگم اور ان کی بہن وہ علاقہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ تاہم طاہرہ بیگم اور بطول بانو کے دلوں پر کبھی مندمل نہ ہونے والے زخم لگ کر رہ گئے تھے۔ ایک عجیب سی چپ نے دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سانحے کی اذیت کم ہوتی گئی تھی۔ حسن رضا صاحب اسکول ماسٹر سے ترقی کر کے کالج میں پروفیسر لگ گئے، جبکہ حیدر عباس صاحب کا کاروبار انٹرنیشنل سطح پر پھیل گیا۔ اذلان اور میرال دونوں کالج لائف میں آ گئے تھے تبھی حیدر صاحب کی فیکٹری کے اس ملازم نے ان پر کئی سال پہلے کا وہ راز افشا کیا تھا جس سے وہ اب تک بے خبر تھے۔ فیکٹری سے دربدری کے بعد جیل سے رہا ہو کر اس ملازم نے چند دن مزدوری کی، پھر اسی کالج میں چپڑاسی لگ گیا تھا جس میں میرال اور اذلان زیر تعلیم تھے۔ اس کے اپنے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ تاہم اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد اچانک اس کا بڑا بیٹا اور پھر بیٹی ایک معمولی بیمار رہ کر مر گئے۔ قدرت کی طرف سے کسی ماں کی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کا انصاف ہو گیا تھا، مگر یہ سبق اتنا بڑا تھا کہ اس کی بیوی یہ صدمہ زیادہ دن نہیں سہار سکی اور خود بھی چل بسی۔ تب سے اب تک اس نے تنہا اپنے زندہ رہ جانے والے بیٹے کو پالا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں اس نے اس کی شادی کی تھی اور شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وہی بیٹا جو سلوک اس کے ساتھ کر رہا تھا، اس سلوک نے اسے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا تھا۔ حیدر عباس اور حسن رضا صاحب اس وقت اپنے گھر کے لان میں اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے جب وہ ہاتھ باندھے انتہائی قابل رحم حلیے میں وہاں آیا تھا۔ صد شکر کہ اس وقت طاہرہ یا بطول میں سے کوئی خاتون وہاں موجود نہیں تھی۔ ملازم کے بقول 13 سال پہلے جو گناہ اس سے سرزد ہوا تھا وہ گناہ اس نے حفصہ بیگم کے کہنے پر کیا تھا۔ ان دنوں حفصہ بیگم اس پر بہت مہربان تھی اور بس انہی کی محبت میں اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ حیدر صاحب اور حسن صاحب دونوں ہی مدت کے بعد اپنے بچوں کے زندہ سلامت ہونے کی خبر پا کر بہت خوش ہوئے تھے۔ تاہم دونوں نے ہی فی الحال اپنی بیگمات کو اس سے بے خبر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے جس زخم پر 13 سال کا مرہم لگا ہے وہ زخم اگر پھر سے تازہ ہو گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اپنے اپنے طور پر دونوں نے حفصہ بیگم اور ان کی بہن کو بہت تلاشا، مگر دونوں کا سراغ ہی نہ مل سکا۔
بہت کوشش کے بعد صرف اتنا پتہ چلا کہ زینب بھی اور ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں۔ تاہم مرنے سے پہلے زینب بھی نے امامہ حسن کو حفصہ بیگم کے سپرد کر دیا تھا، جو ارسلان حیدر کی ماں کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کاغذات کا اینڈ ہو چکا تھا۔ شجاع فائل بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کے پلکیں موند گیا۔ تو یہ کہانی تھی امامہ حسن کی۔ اس کے ذہن میں اس وقت جیسے جھکڑ سے چل رہے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ شجاع، گڑیا آپ کے بغیر کھانا نہیں کھا رہی ہے، پلیز آ کر اسے کھانا کھلا دیں۔ وہ چونکا تھا اور پھر فوراً کرسی سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ خلاف توقع اس بار اس نے اسے ڈانٹا نہیں تھا۔ وہ مسرور ہوتی واپس پلٹ گئی۔ اگلے ہی روز وہ پروفیسر حسن صاحب سے جا ملا تھا۔ السلام علیکم سر، مجھے شجاع حسن کہتے ہیں۔ حسن صاحب اپنی اسٹڈی میں تھے۔ وہ اطلاع کرنے کے بعد سیدھا وہیں چلا آیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ کتنے کمزور ہو گئے تھے وہ؟ شجاع عقیدت سے انہیں دیکھتا قریبی صوفے پر ٹک گیا۔ میری خوش بختی ہے سر کہ میں نے کالج لائف میں آپ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ میرے استاد محترم ہیں، اور یہ بھی میری خوش بختی ہے کہ آپ کی ایک بہت قیمتی امانت میرے پاس ہے۔ قیمتی امانت؟ آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے حسن صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تب وہ بولا، جی قیمتی امانت، 15 سال پہلے کھو جانے والی آپ کی بیٹی امامہ حسن۔ کیا؟ ان کے الفاظ پر حسن صاحب کو لگا جیسے ان کا دل رک گیا ہو۔ جی ہاں، آپ کی بیٹی امامہ حسن میری وائف ہیں اور میری کسٹڈی میں ہے، وہ بتا رہا تھا، اور حسن صاحب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان کا جسم ہلکے ہلکے کپ کپا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ بھلا مجھ جیسے گناہ گار پر وہ پاک و بے نیاز اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شجاع اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب چلا آیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، اللہ نے چاہا تو کل ہی وہ آپ کے پاس ہوں گی۔ آپ خود ان سے مل سکیں گے، انہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا۔ جواب میں حسن صاحب اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا کر کتنے ہی لمحوں تک بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے رہے تھے۔ آفس ٹائم ختم ہو گیا تھا، مگر وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ کل اذلان نے اسے ذرا سا لیٹ ہونے پر بہت ذلیل کیا تھا اور وہ روئی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ اسے ہرٹ کر رہا تھا۔ بات بات پر کمرے میں بلا کر ذلیل کر دیتا، معمولی سی غلطی پر سب کے سامنے جھاڑ پلا کر رکھ دیتا۔ مگر عجیب ضدی اور ڈھیٹ لڑکی تھی کہ اس پر جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کل آفس آتے ہوئے دونوں ایک ہی لفٹ میں پھنس گئے تھے۔ اذلان جتنا اس سے بھاگتا تھا وہ اتنی ہی جان کو آ رہی تھی۔ لفٹ سٹارٹ ہونے کے بعد کوفت کے عالم میں وہ اپنے کمرے میں آیا اور دن بھر اس کا موڈ سخت آف رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر جیسے درد سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی اپنے روم سے نکل کر اس کی سیٹ کے پاس گزرتے ہوئے وہ برہم ہوا تھا۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے محترمہ، سب لوگ جا چکے ہیں، آپ بھی تشریف لے جائیے اب۔ آپ چلے جائیں سر، میرا کام ابھی رہتا ہے، مکمل کر لوں پھر چلی جاؤں گی۔ وہ آج بہت اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اور غصہ آ گیا۔ کیسے چلی جائیں گی؟ باہر موسم کے تیور دیکھے ہیں آپ نے؟ اور وہ چوکیدار، اس کے ایمان کی گارنٹی ہے آپ کو؟ نہیں، مگر آپ میری اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ بھاڑ میں جاؤ تم، آئی ڈونٹ کیئر، ایک دم سے مشتعل ہو کر کہتا اگلے ہی پل وہ آفس سے نکل گیا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ نہ کر سکا۔ سائقہ 15 منٹ کے بعد آفس سے نکلی تو وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اسٹوپڈ، اس کی مسکراہٹ نے اذلان کا دل چلایا تھا۔ تاہم ابھی وہ گاڑی سٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ وہ بڑے اطمینان سے فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لوگ اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ شٹ اپ، میں نے جسٹ اپنا فرض نبھایا ہے۔ میرے آفس کی کسی لڑکی کی عزت پر اس کی اپنی حماقت سے ہی صحیح حرف آئے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور کیا کیا برداشت نہیں کر سکتے آپ؟ وہ اس کے غصے سے لطف اٹھا رہی تھی۔ اذلان نے چپ چاپ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ کو ایک مشورہ دوں اگر مانیں تو؟ کچھ لمحوں کے بعد کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ پھر بولی تھی۔ اذلان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ ایسا کھیل کبھی نہیں کھیلنا چاہیے جو صرف آپ کو چلا کر بھسم کر دے۔ اس کے الفاظ پر ایک دم گاڑی کو بریک لگی تھی۔ میں اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ جانتی ہوں، مگر آپ نہیں جانتے اذلان صاحب کے کمرے میں اگر بہت دھواں بھر جائے تو اسے کسی نہ کسی دروازے، روشن دان یا سوراخ سے باہر نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، نہیں تو دم گھٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اوقات یاد دلانے کا شکریہ، اب چلیں۔ فوراً سے بیشتر وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ اذلان نے سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن جواب دے گیا۔ بار بار کوشش کے باوجود وہ گاڑی سٹارٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے، دوسری گاڑی منگواتا ہوں۔ بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ سائقہ نے اپنا سیل نکال لیا تھا تاکہ گھر اطلاع دے سکے کہ وہ لیٹ ہو جائے گی، مگر خراب موسم کے باعث اس کے سیل کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ادھر اذلان بار بار اپنے دوست کو کال کر رہا تھا، مگر 1-2 بیل کے بعد ہی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی۔ دوسری طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ سیل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، نہ آپ دیر کرتی نہ یہ سب ہوتا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسم میری وجہ سے خراب ہوا ہے
یہ گاڑی میں نے خراب کی ہے۔ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا میں، اس کی حیرانی پر بیزاری سے کہتا ہوا وہ گاڑی سے نکل گیا تھا۔ سائیکہ دیکھتی رہ گئی۔ بارش کی تیزی میں قدرے کمی آ رہی تھی۔ اذلان کچھ فاصلے پر ایک شیڈ کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بے ساختہ میرال کی یاد اس کے دل میں کسی برچھی کی طرح پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی سائیکہ گاڑی سے نکل کر اس کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ سنا ہے میرال کو بھی بارش بہت پسند تھی۔ کاش آپ اس سے بے وفائی نہ کرتے تو وہ یوں ہرگز نہ مرتی۔ میری وجہ سے نہیں مری وہ، اور بے وفائی بھی اس نے کی تھی، میں نے نہیں۔ زخمی سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے وہ پھنکارا تھا۔ سائیکہ مسکرا دی۔ یہ بارش بھی نہ بھولنے نہیں دیتی کچھ بھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتی؟ اس کی مسکراہٹ پر وہ جلا، جبکہ سائیکہ نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ بارش کی بنیاد پہ جانے کس کے اتنے آنسو ہیں؟ صدیوں پہلے شاید کوئی صدیوں بیٹھ کے رویا ہے۔ دھیمے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اسے بھی بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اذلان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہوائیں دل دکھائیں گی۔ سنو پاگل، کھڑے رہنے سے کیا حاصل؟ ہوا تو بس یہی ہوگا۔ ہوائیں دل دکھائیں گی، نگاہیں بھیگ جائیں گی۔ چلو اندر چلے آؤ۔ سنا ہے جو بھی مرضی سے چلا جائے کبھی واپس نہیں آتا۔ برسوں پہلے میرال حسن نے یہ نظم اس کی ڈائری میں خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کی تھی، اور اب اسی نظم کا ایک ایک لفظ اس کی زندگی کا روگ بن گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اذلان صاحب، جو لوگ اپنی ذات کے برزخ میں جلتے ہیں ان کے تن پر بارش کے سرد قطرے کوئی اثر نہیں کرتے۔ عادت سے مجبور ہاتھ پھیلا کر بارش کے سرد قطروں کو اپنی ہتھیلی پر گراتے ہوئے وہ پھر بولی تھی۔ اذلان نے شیڈ کے پلر سے ٹیک لگا لی۔ نہیں، کتنا ٹھہراؤ تھا اس کے لہجے میں۔ سائیکہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ عین اسی لمحے ایک گاڑی ان کے قریب سے گزری تھی اور پھر رک گئی۔ اگلے ہی پل عباد یاور اس گاڑی سے نکلا تھا۔ سائیکہ کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی وہ جیسے پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی، جبکہ دوسری طرف عباد کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ رات بھر کی سخت بے سکونی کے بعد صبح جو فیصلہ اس نے کیا وہ شاہ پیلس سے چپ چاپ چلے جانے کا تھا۔ اب تک وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے یہاں رہ رہی تھی، مگر اب شاید اس کے بیٹے کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اچھی ماں بھی ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ تبھی رات بھر سوچنے کے بعد اس نے شہروز اور چاند کی زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ وہ دونوں اپنی زندگی اپنے طور سے بہتر انداز میں بسر کر سکیں۔ شہروز نے آفس کے لیے نکلتے وقت خصوصی اس کا چہرہ پڑھا تھا اور وہ اسے بہت بے چین محسوس ہوئی تھی۔ وہ ٹھہرا تھا کچھ کہنے کے لیے، لب بھی وا کیے، مگر پھر فوراً ہی ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے وہ تیزی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ چاند بھی تیار ہو چکا تھا۔ بیگ پہنے، ٹفن باکس اٹھائے، اس نے جھک کر انوشا کے گالوں پر بوسہ لیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر شہروز کے پیچھے ہی بھاگ گیا۔ انوشا کی آنکھوں سے 2 آنسو بڑی خاموشی سے بہے تھے۔ تھکے تھکے سے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر اس نے شہروز کے نام ایک خط لکھا اور پھر اپنے پاس جمع شدہ تمام رقم وہیں کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ اس بیڈ پر رکھ کر اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کمرہ لاک کرنے کے بعد سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے وہ نیچے ہال میں آئی۔ ملازمہ حسب معمول کچن میں مصروف تھی۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر گھر سے نکل آئی۔ زندگی میں ہر مسئلے کا حل فرار نہیں ہوتا، مگر وہاں شاید سب کی تقدیر میں دربدری لکھ دی گئی تھی۔ پتھر ہوئی پلکوں پر وقت کی گرد جم جم کر انہیں اتنا بوجھل بنا رہی تھی کہ اس کہانی کے سارے کرداروں کے لیے جینا عذاب ہو گیا تھا۔ رات مہمان ہوا وادی دل میں کوئی، بعد مدت اسے دیکھا ہم نے، وہ جو آنکھوں میں رہا کرتا تھا، وہ جو خوابوں میں بسا کرتا تھا۔ رات اس شہر کی دہلیز پر آیا تو جھجکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس طرح بھی تو ہوا کرتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے والے لوٹ کے آئیں تو رستے سے ڈرا کرتے ہیں، حادثے درد کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اس شہر کی نکڑ پر کھڑا سوچتا ہے، کیا خبر کوئی شناسا بھی ملے یا نہ ملے، کیا خبر اجنبی بن کے ملیں سارے پرانے ساتھی، اور نئے لوگ تو نئے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ متذبذب سا آگے بڑھا وادی میں، اور پھر چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ نہ پہلی سی وہ رونق ہے، نہ حالت کوئی، جیسے کرتا ہی نہ ہو اس کی کفالت کوئی۔ رات پھیلی ہوئی ہر سمت دعائیں خاموش، عہد بکھرے ہوئے ہر سمت وفائیں خاموش، گویا ایک حادثہ عہد وفاداری میں ہوا، شہر کا شہر ہی ویران ہوا ہو جیسے، اور وہ جو میری آنکھوں میں ہر لحظہ رہا کرتا تھا، حیران و پریشان ہوا شہر کی ویرانی پر۔ ہم بہت کھل کے ہنسے اس کی پریشانی پر۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ بی بی، ایان صاحب اور ان کے بچے بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟
बुखार से बेहाल मैले कपड़ों में मलबूस चकराते सर के साथ वो बंगले की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। जब अनीसा बेगम, जो बंगले की केयर टेकर और उसकी जान की दुश्मन थी, उसकी चिंगाड़ पर उसके हाथ मजीद तेज़ी से हरकत करने लगे थे। पिछले 5 साल से वो इसी बंगले में काम कर रही थी, जहाँ उसे 3 वक्त की रोटी के साथ सर छुपाने के लिए छत का आसरा भी मुयस्सर था। कितना बदल दिया था गुजरे 5 सालों ने उसे। रेशम सी मुलायम उंगलियां खुरदरे हाथों का हिस्सा बन गई थीं। गदाज बदन हालात की तुंद आंधियों का जोर बर्दाश्त करता हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गया था। वो खूबसूरत आंखें जो उठती थीं तो मुकाबिल का ईमान लूट लिया करती थीं, किसी शिकस्ता किले की मानिंद अंदर को धंस कर रह गई थीं। मुसलसल बीमारी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो जान गई थी कि उसे अब जिंदगी इसी हाल में बसर करनी है। तभी उसने सब्र कर लिया था, और जो सब्र कर लेता है उसके लिए मिट्टी बन जाना बहुत आसान हो जाता है। क्या क्या नहीं सहा था उसने पिछले 5 सालों में। कोई अजियत ऐसी थी ही नहीं जिससे उसका सामना ना हुआ हो। 5 साल होने को आए थे उसे सैयदवाला की शाहराहों और गली कूचों की शक्ल देखे। जाने पीछे रह जाने वालों के साथ उन 5 सालों में क्या हुआ था, उसे कोई खबर ही नहीं थी। खबर होती भी कैसे। 5 साल पहले आमना के घर से निकलने के बाद वो पे दर पे बदतरीन हालात की भेंट चढ़ती गई। गुजरे 5 सालों में सिवाय इज्जत के वो और कुछ भी बचा कर ना रख सकी थी। 30,000 की वो रकम जो आमना के घर से निकलने के बाद वो अपने साथ लाई थी, फ़कत 2 माह में ही खर्च हो गई। 2 माह उसी बंगले के माली बाबा के घर गुर्बत के बदतरीन रूप देखने के बाद उसने उस बंगले में मुलाजमत का फ़ैसला किया था। हाल ही में तामीर होने वाले इस बंगले की मलकियत एक बूढ़ी खातून और उसके बूढ़े शोहर के नाम थी। दोनों अजीब से कठोर और बेहिस थे। माली बाबा की सिफारिश पर उसे उस बंगले में काम मिला था, ताहम बूढ़ी खातून और उसकी चापलूस मुलाजमा ने उस बंगले में उसका जीना मुहाल कर दिया था। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बहुत बड़ी बड़ी रूह चीर देने वाली बातें सुनना पड़ती थीं। अलीज़ा माली बाबा पर इजाफी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए सब बर्दाश्त कर रही थी। उस बंगले के सिवा कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। गुजरे 5 साल में हर तरह की ज्यादती बर्दाश्त करके भी उसने कभी शोर नहीं मचाया था। पिछले 5 सालों में किसी ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा बोलते, हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था। वो सुबह सवेरे आती थी और फिर बिना नाश्ता किए अपना काम मुकम्मल करके चली जाती थी। 2 साल कबल उसे अलहदा क्वार्टर मिल गया था, क्योंकि माली बाबा की वफ़ात हो गई थी। आज तक किसी को पता नहीं चल सका था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या चाहती है। उसकी खामोश तबा के बायस ना कोई उसके करीब होने की कोशिश करता था, न उसके हालात जानने की। अभी 2 माह कबल वो बंगला किसी और ने ख़रीद लिया था। वो बददिमाग बूढ़ी औरत और उसका शौहर मुल्क से बाहर चले गए थे, ताहम मुलाजमिन की छुट्टी नहीं की गई थी। 2 माह में सारे बंगले की एक एक चीज़ को तब्दील किया जा रहा था, और इधर अलीज़ा का बुखार था कि जान छोड़ने में नहीं आ रहा था। उसे इतनी सी राहत भी नसीब नहीं हुई थी कि वो हफ्ता 2 हफ्ता घर बैठकर आराम ही कर लेती। उस रोज़ भी सुबह से उसका सर चकरा रहा था। मुसलसल बुखार के सबब जिस्म में हिलकर पानी पीने की सक्कत भी नहीं रही थी। मगर अनीसा बेगम के हाथों होने वाली बेइज्जती से बचने के लिए वो सुबह सुबह ही काम पर आ गई थी। शदीद थकन और बीमारी से बेपरवाही के बायस रात भर में बुखार की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई थी। अगले रोज़ बंगले के मकीन आ गए थे, मगर उससे उठा भी नहीं जा रहा था। हलक सूख कर कांटा बना हुआ था और जिस्म था कि तपते सुलगते अंगारे से क्या कम होगा। कई बार उठकर बैठने की कोशिश में वो हाँप कर रह गई थी। इधर अनीसा बेगम को उसे बंगले में उसकी मुलाजमत से बेदखल करने का मौका मिल गया। 3 दिन बाद वो जैसे ही काम पर आई थी, उसका दिल ही जानता था। गेट से अंदर दाखिल होते वक्त उसके मुंह पर जोर से फुटबॉल आकर लगा था। अलीज़ा तड़प कर रह गई। लान में अनीसा बेगम चौकीदार को कुछ हिदायत दे रही थी। उसके करीब ही एक छोटा सा बच्चा निक्कर शर्ट में मलबूस खड़ा हंस रहा था। वो आंसू जब्त करती जो ही अनीसा बेगम के करीब आई, वो बोल उठी, अब क्या आई हो लेने यहाँ? जाओ बीबी, अब यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। साहब ने कह दिया है तुम्हारा हिसाब कर दूँ। मगर क्या मगर? हाँ, बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें यहाँ, अब मज़ीद अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे, मुफ्त मारी हराम खोर। वो जिस डर से खौफजदा थी वो डर पूरा हो गया था। उसकी आंखें यकलख्त आंसुओं से भर आईं। ऐसा मत कहें अनीसा आपा, आप जानती हैं मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैंने लंगर खाना खोल रखा है यहाँ। 3 दिन हो गए तुझे बेशर्मों की तरह घर पड़े हुए। ज़रा सोचा तूने कि कौन सफाई करेगा तेरी जगह यहाँ आकर? नए मालिक क्या सोचेंगे बोल? वहाँ उसके हाल की परवाह करने वाला कोई नहीं था। वो बेबसी से रोती अभी अनीसा आपा के कदमों में बैठने का सोच ही रही थी कि उसकी नज़र कुछ ही फासले पर सामने खड़े उस पत्थर हुए शख्स पर जा पड़ी, जो शॉक्ड सा यकटुक उसे देखे जा रहा था। अलीज़ा मलिक के आंसू उसकी पलकों पर ही अटक गए। अयान, पपड़ी ज़दा होंठों ने हल्की सी जुम्बिश की और फिर जैसे उस पर सब रोशन हो गया। हादिया की बात तय हो गई थी। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया वापसी के बाद इबाद यावर के दुख को भुलाने के लिए उसने अपनी दोस्त के भाई फ़हीम रज़ा का हाथ थामा था।
اور اب گزرتے وقت کے ساتھ دونوں میں اچھی خاصی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی۔ رشتے کی خواہش کا اظہار بھی فہیم کی طرف سے ہوا تھا۔ بعد میں آسٹریلیا آنے کی ہمت نہیں تھی، اسپیشلی سائقہ احمد کے خیالات جاننے کے بعد وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، مڈل کلاس لڑکیاں امیر کبیر لڑکوں سے نہیں ان کی دولت سے محبت کرتی ہیں۔ اسے شرم آ رہی تھی ہادیہ کا سامنا کرتے ہوئے، مگر پھر بھی وہ اس کے اصرار پر آسٹریلیا چلا آیا تھا۔ منگنی کی سادہ سی تقریب میں سفید سوٹ پہنے بنا کسی میک اپ کے وہ کتنی اداس لگ رہی تھی۔ عباد شرمندہ شرمندہ سا اس کے قریب جا بیٹھا۔ کیسی ہو ہادی؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکرائی تھی مگر اس مسکراہٹ میں بھی درد تھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ بہت خوبصورت، بے حد پروقار۔ شکریہ، اب تم بھی شادی کر لو جلدی سے پلیز۔ کر لوں گا، ابھی کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں۔ ہو جاؤ گی جلدی اگر یوں ہی اذیت کے حصار میں رہے تو۔ تمہیں پتہ ہے نا یہ ٹینشن اور اذیت انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہاں پتہ ہے، تم خوش ہو نا؟ عباد کے بات بدلنے پر ہادیہ نے فوراً رخ پھیرا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن فہیم اچھا لڑکا ہے، وہ جلد مجھے خوش رہنا سکھا دے گا۔ میں اس کا مشکور رہوں گا، مگر پھر بھی پلیز مجھے معاف کر دینا ہادی۔ کہتے ہیں محبت اپنا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے شاید تمہیں کھونے کے بعد میں پرسکون نہیں رہوں گا۔ شاید میں فہیم سے جیلسی بھی فیل کروں۔ ہوتا ہے نا ایسا، جو چیز آپ کے نام سے منسوب رہی ہو اسے خواہ آپ خود چھوڑ بھی دیں پھر بھی وہ کسی دوسرے کے پاس برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال میرے لیے دعا کرنا، میں بہت بے سکون ہو گیا ہوں ہادی۔ مجھے معاف کر دو عباد، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی میں اس حد تک اہمیت رکھتی ہے تو اس روز جب وہ تمہاری تلاش میں آفس آئی تھی میں اسے وہیں روک لیتی اور کبھی کہیں نہ جانے دیتی۔ اٹس اوکے، میں چلتا ہوں اب، پلیز انکل آنٹی کو مت بتانا، اور ہاں یہ میں تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، لو سنبھالو اسے۔ چھوٹے سے نفیس کیس میں ڈائمنڈ کے ساتھ گولڈ کی وہ بہت نفیس چین تھی۔ ہادیہ کی آنکھیں اچانک چھلک اٹھیں۔ کاش میں تم سے کہہ سکتی عباد کہ میں تم سے بے حد تحاشا محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ اس وقت سب کچھ کہنے کے لیے آنسو ہی کافی تھے، جنہیں عباد نے فوراً اپنے رومال میں جذب کر کے جیب میں رکھ لیا تھا۔ تم دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو ہادیہ، قسم سے۔ مگر تم دنیا کے سب سے برے لڑکے ہو، کیونکہ تم نے زندگی کے طویل سفر کے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی کو کھو دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسی کہانی، کیسا المیہ ہے، یہاں دنیا میں سب سے اچھا ہونے کے باوجود محبت نہیں ملتی عباد۔ یہ جزیرہ کوئی اور ہی فتح کر لیتا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ عباد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسٹوپڈ، رونا نہیں، خوش رہنا ہے، سمجھی؟ وہ اپنی اداسی کا بھرم رکھ رہا تھا۔ ہادیہ بھی روتے میں مسکرا دی۔ رنگ پہناؤ پھر خوش رہوں گی۔ اوکے، اداسی سے مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اس کی انگلی میں پڑی رنگ اتار کر پھر سے خود پہنا دی، پھر لاکٹ سیٹ کھولتے ہوئے وہ بھی اپنائیت سے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ لو پہنا دیا، اب ہمیشہ اسے اپنے دل کے قریب رکھنا، ٹھیک ہے؟ سر جھکا کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ عباد کچھ دیر مزید اس کے قریب بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ آسٹریلیا سے واپسی کے بعد وہ سیدھا پنڈی آیا، شہروز کے پاس۔ دونوں ایک ہی بیڈ پر نیم دراز دیر تک اپنا اپنا احوال ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے تھے۔ شہروز نے عباد کو انوشا کے بارے میں بتا دیا تھا اور اب وہ اس کے لیے خاصا فکر مند تھا، تاہم اس نے شہروز سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے طور پر انوشا کو تلاش کرنے میں اس کی پوری مدد کرے گا۔ انوشا کو جاب مل گئی تھی۔ صبا کے شوہر ارسلان کا رویہ اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا، اسی لیے اس نے پہلی فرصت میں اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بھی بہتری آئی تھی۔ ارسلان کی دوسری بیوی مزید بچے کے حق میں نہیں تھی، اسی لیے وہ صبا کی طرف پلٹا تھا اور پھر صبا کے بطن سے بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کے رویے میں مکمل تبدیلی آ گئی تھی۔ انوشا خوش تھی، بالآخر صبا کو اس کا حق مل گیا تھا، تاہم وہ گزرتے ہر دن کے ساتھ جیسے بجھتی جا رہی تھی۔ تنہا درخت ہو، چاند ہو یا انسان، قابل ترس ہی ہوتا ہے۔ اسے بھی اب خود پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کٹھن تھا تنہا رہنے کا یہ فیصلہ۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی جب وہ رو کر نہ سوتی ہو، مگر اب رونے کا حاصل کیا تھا؟ اپنے پیچھے تمام کشتیاں وہ خود جلا کر آئی تھی۔ اس روز صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ صبا کا شہروز سے رابطہ ہو گیا تھا مگر اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ انوشا اس کے پاس ہے، کیونکہ انوشا کا اعتبار توڑنا اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ تاہم اس روز شہروز کی کال آئی تو اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ اس نے صبا سے دعا کی درخواست کی تھی اور صبا دعا کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً انوشا کے پاس چلی آئی تھی۔ انوشا بھی نیند کی گولی لے کر سونا ہی چاہتی تھی کہ صبا نے اسے شہروز کے فون کا بتایا۔ وہ مضبوط اعصاب کی خوددار لڑکی تھی مگر اس وقت صبا کے منہ سے اپنے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کا سن کر اسے لگا جیسے وہ مٹی سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو۔ اس کی ساری انا، ساری خودداری، سارا ضبط جیسے دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس لمحے اس نے فوراً شاہ پیلس واپسی کا فیصلہ کیا تھا۔ صبا کا شوہر شہر میں نہیں تھا، تاہم اس نے ڈرائیور سے اس کے لیے جہاز کا ٹکٹ اور سیٹ کنفرم کروا دی تھی۔
اگلے روز کی ڈھلتی شام کے ساتھ وہ پنڈی واپس پہنچ گئی تھی۔ صبا نے اسے مطلوبہ اسپتال کا بتا دیا تھا۔ دیوانوں کی طرح اپنے حال سے بے خبر، بنا تھکن کی پرواہ کیے وہ اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھے ہسپتال چلی آئی تھی، جہاں ICU میں پڑے اس کے 9 سالہ بیٹے کے لبوں پر بار بار اسی کا نام آ کر ٹوٹ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے ہسپتال اور ہسپتال سے ICU کے اس کمرے تک پہنچنے میں وہ جیسے ہلکان ہو گئی تھی۔ پچھلے 5 سال کا ضبط کسی گلیشیئر کی مانند پگھل چکا تھا۔ شہروز وہاں نہیں تھا۔ وہ بچے کے لیے خون کی مزید بوتلوں کا انتظام کرنے گیا تھا، تاہم وہ وہیں کھڑی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ایک مدت کے بعد اس کا دل اپنے رب سے کچھ مانگتے ہوئے جیسے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے دور رہ سکتی تھی، مگر اسے ہمیشہ کے لیے کھونے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ جانے یہ ایک ماں کے سسکتے ہوئے دل سے نکلی دعاؤں کا ثمر تھا، یا ایک باپ کی سرتوڑ کوششوں اور صدقوں کا کہ ان کا بیٹا اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش میں آ گیا تھا۔ ICU کے باہر بلکتی ہوئی انوشا رحمان کو دیکھ کر شہروز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، تاہم اسے اس نے مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ چاند کے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد جب انوشا لپک کر اس کے قریب جانے لگی، اس نے انتہائی غصے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ میرا بیٹا ہے انوشا رحمان، بہتر ہوگا اگر آپ اسے میرا بیٹا ہی رہنے دیں۔ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی صورت دیکھنے دو پلیز۔ وہ رو پڑی تھی۔ شہروز کو مزید غصہ آ گیا۔ تمہارا بیٹا ہوتا تو یوں 5 سال پہلے لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر نہ جاتی اسے۔ بہت دکھ سہے ہیں میرے بیٹے نے۔ بہت مشکل سے اس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ پلیز اسے دوبارہ ڈسٹرب مت کرو۔ نہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو پلیز۔ پچھلے 5 سالوں نے اگر اسے کسی پل سکون لینے نہیں دیا تھا تو سکون انوشا رحمان کے چہرے پر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھی ہجر کی کڑی دھوپ میں جلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی پرانے شکستہ کھنڈروں سی ویرانی صاف جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر شہروز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کمان سے نکلتے تیر کی مانند لپک کر وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ شہروز عجیب سے احساس ہاتھ میں گرا ایک سائڈ پر کھڑا اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ کچن میں تھی اور سرمد ابھی آفس سے گھر واپس آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اپنا بیگ اور کوٹ لاؤنج میں صوفے پر پھینکنے کے بعد وہ کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ جواب میں بریرہ نے مسکرا کر خاصے تمتماتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام اور شام بخیر۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسے آٹا گوندتی دیکھنے کے باوجود قریب آتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ جواب میں بریرہ نے پلٹتے ہوئے لتھڑے ہوئے آٹے میں ہاتھ بڑے آرام سے اس کے دونوں گالوں پر پھیر دیے۔ کچھ نہیں، آج اپنے بیٹے کی فرمائش پر اسے خالص پاکستانی کھانا بنا کر دے رہی ہوں۔ اچھا، کبھی شوہر کی فرمائش کو تو اتنی اہمیت نہیں دی۔ بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے شکایت کی تو وہ مسکرا دی۔ میرا شوہر بڑا معصوم قسم کا فرما بردار بندہ ہے، بالکل میرے پاپا کی طبیعت والا۔ اس نے کبھی زور دے کر یوں اپنی فرمائش منوائی ہی نہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ مطلب اب جناب کے ساتھ روایتی پاکستانی شوہروں جیسا سلوک کرنا پڑے گا۔ بریرہ کی ناک پر چٹکی لیتے ہوئے اس نے چھیڑا۔ جواب میں اس نے اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ رسید کیا۔ کر کے تو دیکھنا، جان لے لوں گی تمہاری۔ لے لینا، کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ اسے خود میں سمو رہا تھا۔ بریرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سرمد، آپ کو بخار ہے؟ نہیں تو؟ نہیں کہ بچے سارا جسم آگ کی مانند تپ رہا ہے، اور بھیگو بارش میں۔ وہ اپنے معمول کے موڈ میں آ گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے عشق کا بخار ہے بریرہ، اتنی جلدی نہیں اترنے والا۔ عشق کرنے کے سوا کبھی کچھ اور بھی کر لیا کرو۔ مثلاً تم حکم کرو کیا کرنا ہے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ پاگل، اس کی شرارت پر ڈپٹ کر کہتے ہوئے اس نے خود کو اس کی گرفت سے نکالا، پھر آٹا گوندھ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم میں لے آئی۔ لیٹو یہاں پر، وہ بھی بالکل خاموشی سے۔ آئی سمجھ؟ سرمد خان پر اس کا اچھا خاصا روب چلتا تھا اور اسے اس کا یہی انداز پسند تھا، تبھی مسکراتے ہوئے چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم بھی ساتھ لیٹو۔ چپ۔ ٹپٹ کر ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے وہ اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ دیکھو ذرا، 103 بخار ہے اور جناب کو پرواہ ہی نہیں۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ سرمد چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ بخار چیک کرنے کے بعد اس نے اس کے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کیے، پھر اس کے پاؤں کے تلے سے کمبل نکال کر اس کے اوپر پھیلا دیا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، تب تک خاموشی سے لیٹے رہیں۔ کوئی نہیں، تم پاس بیٹھو گی تو لیٹوں گا، نہیں تو میں بھی آ رہا ہوں کچن میں۔ سرمد، میں نے سچ میں اب 1 لگا دینی ہے۔ 2 لگا دو، مگر میرے پاس بیٹھو۔ بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے اس نے اس کا آنچل تھام لیا تھا۔ بریرہ اس کی ضد سے ہار مانتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھنے کے بعد اسے دبانے لگی۔ کبھی کبھی بالکل چھوٹے سے بچے بن جاتے ہو آپ۔ تو کیوں عادتیں خراب کی ہیں میری؟ میں نے کوئی نہیں کی، آپ شروع سے خراب ہو۔ اچھا، اب تو جیسا بھی ہوں برداشت کرو۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کر رہا تھا۔ بریرہ کی گود میں تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی تھی، تبھی وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ بلند بخت اسلامک سینٹر سے گھر واپس آ گیا تھا اور اب اسے بھوک ستا رہی تھی۔
बरीरा ने उसे खाना खिलाकर थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उसके कमरे में भेज दिया, उस तनबीह के साथ कि सरमद की तबीयत ठीक नहीं, वो उसे डिस्टर्ब ना करे। बुलंद वक्त उसकी तनबीह पर सोए हुए सरमद को प्यार करके अपने कमरे में चला गया था। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली थी। सरमद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कराह रहा था, शायद बुखार उसके दिमाग को चढ़ गया था। बरीरा घबरा उठी। सरमद, उसका गाल थपथपाते हुए उसने उसे पुकारा था, मगर सरमद ने आंखें नहीं खोलीं। रात पिछले पहर में दाखिल हो रही थी, बरीरा की जान पर बन गई। रोते हुए उसने उसे झंझोड़ा था, फिर बेड से उतरकर भागते हुए पिछले रोड पर डॉक्टर डीएन के घर के सामने खड़ी होकर उनके घर का दरवाज़ा पीटने लगी। पहली बार उसे अपनी ज़िंदगी में सरमद खान की ज़िंदगी की अहमियत का एहसास हो रहा था। जिस्म से जान कैसे निकलती है, 5 साल के बाद वो दोबारा महसूस कर रही थी। पिछले 5 साल में सरमद खान ने उसे इतनी मोहब्बत दी थी कि अब उसके बगैर एक पल भी जीने का तसव्वुर उसे पागल कर रहा था। पिछले पहर का सफ़र सुस्त रवि से मुकम्मल करती उस सर्द रात में कितनी ही देर वो डॉक्टर डीएन के घर का दरवाज़ा खटखटाती रही थी, मगर डॉक्टर डीएन ने उसके लिए अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला था। तभी वो उस दरवाजे की तरफ आई जिसकी तरफ आने वाला कोई साहिल कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। साहिला बेगम इंग्लैंड में नहीं थी, वो साहिल के पास न्यूयॉर्क गई हुई थी। मुश्किल और मुसीबत की इस घड़ी में सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के और कोई नहीं था जो इस वक्त उसका दर्द समझता। उसने अब तक सरमद खान पर जाहिर नहीं किया था कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखता है, मगर अब उसी के लिए रो रो कर वज़ू करते हुए वो पिछले 5 साल से टूटा हुआ और प्यार सा ताल्लुक़ बहाल कर रही थी। शहरोज़ के लिए मांगी अपनी तमाम दुआएं रद्द होने के बाद 5 साल हुए उसने अल्लाह से कुछ मांगना ही छोड़ दिया था, मगर अब वो मांग रही थी फिर से। ज़ारों कतार रोते हुए वो अपने अल्लाह से सरमद खान की सेहत और सलामती मांग रही थी, और उसके अल्लाह ने रात की इस पहर में अपना दर खटखटाने पर उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाया था। सरमद खान की आंख जिस वक्त खुली, वो दुपट्टा नमाज के लिए अच्छी तरह लपेटे बार बार उसका हाथ चूमते हुए रो रही थी। रात में शायद उसने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी थी। वो शॉक्ड ही तो रह गया था। बरी बरी नहीं सरमद, बुरी कहो, बेहद बुरी हमसफ़र हूँ मैं तुम्हारी। क्या नहीं किया तुमने मेरी उदास ज़िंदगी में खुशियों के फूल खिलाने के लिए, मगर मैंने क्या किया? पुराने ज़ख्मों से खुरंट उतार उतार कर खुद को लहूलुहान करती रही, तुम्हारी कदर ही नहीं की। मुझे माफ़ कर दो सरमद, प्लीज़। जज्बात में बिखरते हुए वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। सरमद हैरान ही तो रह गया था, फ़कत एक ही रात में उसे क्या हो गया था। बरी मेरी जान, मैं ठीक हूँ। वो तड़प उठा था उसके आंसुओं पर, मगर बरीरा ने उसके सीने से सर नहीं उठाया। आपको ठीक रहना है हमेशा, क्योंकि आप में मेरी जान है सरमद। मुझे लगता था मेरे रब ने मुझसे शहरोज़ अफंदी को छीनकर बड़ा जुल्म किया है। 5 साल इसी गुमान में बीत गए। नहीं समझ सकी मैं उसकी हिकमत। मैं नहीं समझ सकी सरमद कि जब वो आपसे कुछ लेता है तो सिर्फ इसीलिए कि उसके पास आपके लिए उससे बेहतर कुछ मौजूद होता है। मैं नहीं समझ सकी। सरमद खान के सीने पर सर पटकते हुए वो अपनी नादानी का मातम कर रही थी। जवाब में सरमद ने अपने बाजू उसके गिर्द फैला दिए। बरी पागल हुई हो, प्लीज़ चुप कर जाओ, नहीं तो मेरा दिल रुक जाएगा। वो एक मोहब्बत करने वाला इंसान था, उलझी हुई कहानी के उलझे हुए किरदारों में एक बेहद गदास दिल रखने वाला ऐसा अनोखा किरदार जिसके हसूल के लिए लोअर मिडल अपर हर क्लास हर तबके की लड़की ख्वाहिश करती है। उसकी मोहब्बत समंदर की तरह लामहदूद थी, मगर उस मोहब्बत को उसने मुख्तलिफ चेहरों और दिलों में तकसीम नहीं किया था, बल्कि सिर्फ एक ही चेहरे और ज़ात को मरकज़ बनाकर अपनी उल्फत की सल्तनत के सारे ख़जाने उसी एक खुशनसीब लड़की पर खोल दिए थे। बरीरा अब उसकी पेशानी चूम रही थी। मैं मोहब्बत का समंदर हूँ सरमद, और मुझे ये एतराफ़ कर लेने दें कि इस समंदर की हर मौज अब ज़िंदगी भर सिर्फ आपके पाँव छूकर वापस पलटेगी। बरी मैं बेहोश हो जाऊंगा कसम से। सरमद खान का दिल बुखार से निढाल होने के बावजूद खुशी से फट रहा था, मगर बरीरा ने अपनी मोहब्बत में कमी नहीं की। मेरी ज़िंदगी की किताब में आप एक खूबसूरत किरदार हैं सरमद, ऐसा किरदार जिसके हसूल की ख्वाहिश के लिए जाने मेरे जैसी कितनी मोहब्बत में अंधी लड़कियां नकली चेहरों से धोखा खा जाती हैं। पल तो पल का सहारा बनने वाले खुशनुमा मगर खुदगर्ज चेहरों पर लुटा देती हैं अपना आप, लेकिन उन्हें सिवाय फ़रेब के और कुछ हासिल नहीं होता। मोहब्बत का समंदर लुटाकर भी सारी उम्र प्यास समेटती रहती हैं। उन्हें सरमद खान नहीं मिलता। हर लड़की को सरमद खान नहीं मिलता। उस पर झुकी वो किस हसरत से कह रही थी। सरमद खान को लगा वो जैसे सांस भी नहीं ले पाएगा। बाहर खिड़की के उस पार सूरज तुलू हो रहा था और अंदर उस कमरे में एक नई जिंदगी बेदार हो रही थी, एक बेहद खूबसूरत और रोशन जिंदगी। एक लड़की थी मीराल हसन। अजलान कंप्यूटर के सामने बैठा कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा था जब साइका ने अचानक उसकी सीट की बैग पर आते हुए कहना शुरू किया। अजलान के कीबोर्ड पर तेज़ी से चलते हाथ फौरी रुक गए। बेहद प्यारी थी, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया जैसी, मगर उसका जो दिल था ना, वो उससे भी ज़्यादा प्यारा था। और पता है अजलान, उस दिल में क्या था?
بہت سنجیدہ لہجے میں بہت سکون کے ساتھ کہتی وہ اسے بےقل کر گئی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے، مگر پچھلے 5 سالوں میں دونوں کے بیچ کبھی میرال حسن کے ذکر پر کوئی بحث نہیں ہوئی تھی۔ اس عرصہ میں سائقہ کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر اس نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جس کے کبھی وہ صرف خواب دیکھا کرتی تھی۔ ایان سے اس کا رابطہ بھی ہو گیا تھا، تاہم گزرے ہوئے ان 5 سالوں میں سامان نہیں رہا تھا۔ آمنہ کی غیر متوقع بے وفائی کے بعد وہ چاہنے کے باوجود بھی جی نہیں سکا تھا۔ اندر ہی اندر لگے روگ نے اسے نگل لیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد ہی اذلان سائقہ کے زیادہ قریب آیا تھا۔ کسی کے علم میں نہیں تھا، مگر چپ چاپ زندگی کی بے حسی سے ہار مان لینے والے اس شخص نے اپنا آپ اپنے ہر رشتے پر قربان کر دیا تھا۔ اس کی ٹانگ گوری کے لیے کٹی تھی، اس نے اپنا گردہ گھر والوں کے لیے بیچا تھا، اور مرنے سے چند لمحے پیشتر اس نے اپنی آنکھیں آمنہ کو دان کر دی تھیں جو ایک حادثے میں بینائی کھو بیٹھی تھی۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا سائقہ نے اس کے بعد خود کو، بالکل ویسے ہی جیسے اذلان نے میرال کے بعد خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ارسلان حیدر کے واپس لوٹ آنے کے بعد بزنس کا بوجھ اس کے کندھوں سے ہٹ گیا تھا۔ گھر میں بھی اب ہر وقت اسی کے ناز اٹھائے جاتے تھے۔ وہ اس کی کاپی تھا، مگر اذلان نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جیلسی محسوس نہیں کی تھی۔ تاہم وہ مزید خود میں سمٹ ضرور گیا تھا۔ سائقہ کے ساتھ ساتھ امامہ سے بھی اس کی فرینڈ شپ قائم ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر اپنی باتیں سائقہ سے بلا جھجک شیئر کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس سے بزنس کا کوئی پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا جب اس نے اچانک بات بدل دی۔ اذلان سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ کیا تھا؟ آپ کا پیار بے حد بے تحاشا، بہت خوشی کے ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ چڑ گیا۔ بکواس ہے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ بکواس نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ پوری کہانی سنیں گے تو خود بخود سب جان جائیں گے۔ جانے وہ آج اس پر کیا آشکار کرنے جا رہی تھی۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا مصحف، پھپھو زاد کزن بھی تھا۔ میرال کو اس سے ہمدردی تھی، صرف اور صرف ہمدردی، مگر اس شخص کو میرال حسن سے ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ میرال حسن رضا صاحب کی بیٹی جن کی دولت و جائیداد پر وہ اپنا حق سمجھ رہا تھا، اس شخص نے یہ دولت ہتھیانے کے لیے میرال جیسی کانچ کی گڑیا سے شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی اذلان کا جسم آگ بن رہا تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ میرال صرف اذلان سے پیار کرتی ہے، مگر اس پیار کا اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ بہت عجیب لڑکی تھی وہ، تاہم مصحف کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اذلان میرال کا ہمسفر بن گیا تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی گندی سوچ اور لالچ نے اسے میرال کو اذلان حیدر کے خلاف بہکانے پر مجبور کر دیا۔ بظاہر ہمدرد بن کر وہ اسے اذلان حیدر سے متعلق ایسی ایسی اخلاق سوز کہانیاں سناتا کہ وہ بکھر کر رہ جاتی، مگر اس پاگل نے یہ بھی صرف اپنی ڈائری کے بے جان اوراق سے شیئر کیا۔ کبھی اذلان حیدر کو نہیں بتایا کہ اس کے اندر کون سی جنگ چھڑی ہے، اور مصحف علی نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ اذلان حیدر کو میرال حسن سے دور کرنے کے لیے اس نے زیادہ سے زیادہ میرال حسن کو کمپنی دینا شروع کر دی۔ ہر وقت وہ اسے اپنے ساتھ مصروف رکھتا۔ پھر ایک روز میرال حسن نے اسے بتا دیا کہ وہ اذلان حیدر کی بے وفائی کے باوجود، اس کے برے کردار اور بے ایمانی کے باوجود اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہیں پر اس نے فیصلہ کیا کہ میرال حسن کو اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ جو ہی وہ خاموش ہوئی اذلان سپرنگ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس کا اندر ڈوبنے لگا۔ سائقہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ بکواس نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ پوری کہانی سن لیں، پھر میں آپ کو ثبوت بھی فراہم کر دوں گی۔ اذلان کو لگا جیسے اس کے وجود کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یہ کیسی حقیقت تھی جسے وہ اتنے سال بے خبر رہا تھا، اور سائقہ اگر یہ سب جانتی تھی تو اس نے پہلے کیوں یہ سب اس سے شیئر نہیں کیا؟ ایک لمحے میں اس کا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا۔ سائقہ پھر بولنا شروع ہو گئی۔ میرال حسن کا یونیورسٹی گروپ ٹرپ پر مری اور شمالی علاقہ جات کی سیر کو جا رہا تھا۔ اس نے مصحف کو یہ بتا دیا۔ مصحف نے اسے وعدہ کیا کہ ٹرپ سے واپسی کے بعد اس کی طرف سے وہ خود تم سے یعنی اذلان حیدر سے بات کرے گا۔ میرال بہت خوش تھی، وہ اس کی بہت ممنون تھی، مگر اذلان حیدر کو اس کا مصحف کے قریب رہنا گوارا نہیں تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں اسے وارن کیا کہ مصحف ٹرپ میں اس کے ساتھ نہیں جائے گا، مگر میرال نے اس کی بات نہیں مانی۔ مصحف تو اس کے لیے اس کا محسن تھا، پھر وہ کیسے اذلان کی بات مان لیتی، جبکہ اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اذلان مصحف سے صرف اس لیے خار کھاتا ہے کیونکہ وہ اسے اس کی ہر رپورٹ دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان بات کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیوں کے پہاڑ بلند ہوتے چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ اذلان دم سادے بیٹھا رہا۔ وہ ٹرپ پر چلی گئی، مگر مری پہنچنے سے قبل ہی مصحف کے دوستوں نے اسے راستے سے کڈنیپ کر لیا۔ اگلے 2 روز کے بعد مصحف کو یہ خوشخبری سننے کو مل گئی کہ میرال حسن مر گئی ہے۔ اس کے گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، مگر میرال حسن کے گھر والوں کے سامنے اسے رونے سسکنے کا ڈرامہ بار بار کرنا پڑا۔
اس نے میرال کے حادثے کے بعد اصلان حیدر کو بھی یہی بتایا کہ میرال اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے کلوز تھی اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ میرال حسن کے ذکر سے بھی متنفر ہو جائے، اس کے گھر والوں سے بھی کوئی رابطہ نہ رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اصلان حیدر میرال حسن کی موت کی خبر پر یقین نہ کرنے کے باوجود بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس صدمے کو سہارنے کے لیے اس نے سگریٹ اور جانے کیسی کیسی بلائیں اپنے گلے میں ڈال لی تھیں۔ وہ تیزی سے زندگی سے دور جا رہا تھا، جو مصحف کی ایک اور کامیابی تھی۔ اسی دوران اس کے دوست واصف کو ایک لڑکی مل گئی، سائقہ احمد۔ قسمت، محبت اور حالات کی ستائی لڑکی، وہ اسے دور سے میرال حسن لگی تھی۔ اس روز مصحف بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے واصف کو اس لڑکی سے بے نیازی برتنے کی ہدایت بھی کی، مگر واصف نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے ابروڈ جانے کے بعد وہ حالات اور قسمت کی ستائی اس لڑکی کو ایک ڈیل کے تحت صرف اس لیے اصلان حیدر کی زندگی میں لے آیا کہ شاید وہ لڑکی جو دیکھنے میں میرال حسن جیسی دکھتی تھی، اس کے دوست کو زندگی کی طرف لے آئے۔ اس نے اس لڑکی سے محبت کا ڈرامہ کرنے کے لیے بھی کہا اور اسے اصلان کے آفس میں سیٹ بھی کر دیا۔ اصلان اس لڑکی سے خار کھاتا تھا، مگر وہ لڑکی ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ بار بار بے عزتی کے باوجود اس کے سامنے آ جاتی۔ وہ سگریٹ پیتا تو اسے سگریٹ چھین لیتی اور اسے باتوں میں لگا کر ساحل سمندر پر لے جاتی۔ زیادہ سے زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اسے ہنسانے اور خود میں مگن کرنے کی کوشش کرتی۔ 2.5 سال بعد اس کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ جس روز اس نے اپنا بھائی کھویا، اس روز اصلان حیدر نے اسے تسلی اور اپنائیت دی۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان اناد کی دیوار گرتی چلی گئی تھی، مگر سائقہ احمد نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ حسن پیلس جاتی ہے، اور یہ بھی کہ اس کے ہاتھ میرال حسن کی ڈائری لگی ہے۔ ڈائری پڑھنے کے بعد اسے مصحف پر شک ہوا تھا، مگر صرف اپنے شک کی بنا پر وہ کسی شخص کو بے نقاب نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس صورتحال میں واصف سے مدد لی اور میرال کی ڈائری اس کے حوالے کر دی۔ واصف نے بنا بات اوپن کیے اپنے ایک ایس پی دوست سے سارا کیس ڈسکس کیا، اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران ایک افسر کو شک ہوا کہ میرال حسن مری نہیں ہے۔ اس نے ایسی لڑکی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر کام کرتے دیکھی ہے، مگر کہاں یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ 5 سال کیسے گزرے ایک لمبی کہانی ہے، مگر یہ بات خوش آئند تھی کہ شاید میرال حسن زندہ ہو۔ ابھی مصحف کو شک نہیں ہوا تھا کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اسی لیے جب 2 ماہ قبل میں نے اسے حسن پیلس میں میرال حسن کی جڑواں بہن امامہ حسن کو دوبارہ مل جانے کا بتایا تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اپنی پلاننگ کے تحت ہم نے اسے پاکستان بلایا اور یہ تلقین کی کہ وہ کسی کو بھی اپنی پاکستان آمد سے باخبر نہ کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور تبھی ایئرپورٹ سے واصف کے دوست نے اسے گرفتار کر لیا، مگر سب کی طرح وہ بھی یہی جانتا تھا کہ میرال مر چکی ہے، اس لیے اسے گرفتار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ادھر آپ زندگی کی طرف واپس پلٹے اور ادھر کل میرال حسن کا سراغ مل گیا، اس میرال حسن کا جسے مصحف کے دوستوں نے اپنی طرف سے جلدی میں مار کر پھینک دیا تھا اور اس کی گاڑی بھی وہی ہضم کر گئے تھے، مگر جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اصلان بے شک کائنات میں اس سے بڑا پلانر اور کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ پھر وہ سانس لینے کے لیے رکی تھی۔ اصلان کا حال ایسا تھا گویا وہ پتھر ہو چکا ہو۔ میرال زندہ ہے اصلان، مگر ظالموں نے جو اس کے ساتھ کیا، جس پہ دردی سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارنے کی کوشش کی، اس کے بعد وہ اب کچھ کھا نہیں سکتی، صاف بول بھی نہیں سکتی، بس دارالامان کے کسی کونے میں منہ چھپائے روتی رہتی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ بہت دیر کے بعد آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بھاری لہجے میں اس نے پوچھا تھا، تبھی سائقہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی وہیں ہے دارالامان میں، واصف گئے ہیں اسے لینے، آج آ جائے گی۔ اصل میں جن لوگوں کے گھر وہ کام کر رہی تھی وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ جو نئے لوگ آئے ان کی طرف سے میرال کو اپنی عزت کا خدشہ تھا۔ اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد شاید وہ اپنا ذہنی توازن بھی ٹھیک سے برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے دارالامان پہنچ گئی۔ بہرحال میں بہت خوش ہوں، بے حد خوش۔ وہ واقعی خوش تھی۔ اصلان کچھ دیر آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے رو پڑا۔ تھینکس سائقہ، تھینک یو سو مچ۔ بس رہنے دیں، اب اٹھیں اور ذرا آئینے کے سامنے جا کر خود کو میرال حسن سے سامنے کے لیے تیار کیجیے۔ شرمندہ ہو کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کے بعد وہ مسکرائی تھی۔ اصلان دیر تک خود کو نارمل نہ کر سکا تھا۔ 5 سال تک اس کے دل نے میرال کی موت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے دل کی یہ گواہی کتنی سچی تھی۔ لیجیے جناب، یہ تھی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اور چلیے رہنے دیتے ہیں ریویو کو، کہانی کے آخر پر ہی ریویو دیں گے، لیکن سیریسلی میں ریویو دینا نہیں چاہتی اس کہانی کے حوالے سے، کیونکہ ریویو وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ بہت سارے مجھے یاد بھی نہیں ہیں، اور ریویو دیتے ہوئے یاد بھی نہیں رہیں گے، اور ریویو بہت لمبا بھی ہو جائے گا، تو اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں ریویو نہ ہی دوں اس ناول کے حوالے سے۔
تو چلیے انتظار کیجیے لاسٹ ایپیسوڈ کا، اور اس کے بعد میں لوں گی لمبا ریسٹ۔ میں مطلب بہت خوش ہو رہی ہوں کہ فائنلی یہ ناول اینڈ ہونے والا ہے، اور پھر میں لوں گی ایک چھٹی، اور چھٹی کے بعد پھر آپ کے لیے لاؤں گی کوئی نیا ناول، جس کی بہت لمبی لسٹ میرے پاس موجود ہے، اور پھر اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ناول جو ہے اگلا ہوگا، کس کی فرمائش جو ہے وہ نیکسٹ پوری ہونے والی ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔